السلام علیکم۔ ابتدا رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے جو عرض و سما کا مالک ہے اور جس کے قبضۂ قدرت میں آپ کی اور میری سانسیں ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو رحمت للعالمین ہے۔ خواتین و حضرات، 16 مارچ 1846 کو ایک معاہدہ ہوا جس کو معاہدہ امرتسر کہا جاتا ہے، اور اس معاہدے میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، ہم چونکہ جب 16 مارچ پچھلے سال گزری تھی تو ہم نے تب بھی ڈسکس کیا تھا اس کے جتنے میرٹس اور ڈی میرٹس تھے، اور اس کا ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم یہ جان سکیں کہ یہ معاہدہ کیا ریاست جموں کشمیر کی جو تشکیل ہے یہ اس کے لیے ضروری تھا، اس کی ابتدا وہاں سے ہوئی۔ اس پہ ہم نے پچھلے سال بھی پروگرام کیا تھا اور اس پہ بات کی تھی، اور دوبارہ 16 مارچ چونکہ اس دفعہ جب آیا تو ہم نے کوشش کی کہ ہم دوبارہ اسی معاہدے پر بالکل اسی سیریز میں ہم دوبارہ بات کریں، اور ہم چونکہ پچھلے سال کسی نتیجے پہ پہنچ نہیں پائے تھے تو ہم آج کوشش کریں گے کہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں کہ کیا ریاست جموں کشمیر کی جو تشکیل ہے، یہ جو معاہدہ ہوا تھا 1846 میں، کیا اس میں ہوئی ہے، اور ریاست جموں کشمیر کا وجود وہاں سے ہم اس پہ بات کریں گے۔ میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ میرے ساتھ امریکہ میں موجود ہیں جناب جاوید عنایت صاحب، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں امریکہ میں۔ السلام علیکم جاوید صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ میرے دوسرے مہمان جناب سردار انور صاحب، وہ بھی امریکہ میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ سردار صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ السلام علیکم، بہت شکریہ جاوید صاحب، السلام علیکم۔ میرے جو تیسرے مہمان ہیں جناب سردار علیم صاحب، جماعت اسلامی سے اس وقت سعودیہ میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ علیم صاحب، ویلکم ٹو دا شو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے جو چوتھے مہمان ہیں وہ اس وقت پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر کے ایریا راولہ کوٹ میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناصر سرور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناصر صاحب، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو۔ ناصر صاحب کے پاس ظاہر ہے انٹرنیٹ کا ایشو رہے گا، چونکہ راولہ کوٹ میں اس طرح کا انٹرنیٹ موجود نہیں ہے کہ جس پہ بات ہو سکے، لیکن اگر کہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے تو ہم ان سے بات کر سکیں گے، بات کر پائیں گے۔ میں بالکل جاوید صاحب بالکل سیدھا آپ کے پاس آ جاتا ہوں، اور سیدھا کویسچن یہی ہے کہ جو معاہدہ ہوا 1846 میں 16 مارچ کو جو معاہدہ ہوا، کیا وہ معاہدہ ریاست جموں کشمیر کی کیا کہتے ہیں آپ تشکیل تھی؟ وہ معاہدہ، اس معاہدے کی بنیاد پہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریاست جموں کشمیر کی تشکیل کے لیے ایک معاہدہ ہوا؟ یہ بہت شکریہ۔ پہلی چیز تو ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ اس معاہدے میں ساری ریاست کے جو صرف کشمیر کا 3 ڈسٹرکٹ ہیں وہی اس معاہدے کی روح سے جموں کی ریاست کو دیے گئے تھے، اور اس معاہدے کو سمجھنے سے پہلے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سے پہلے ایک اور معاہدہ ہوا تھا، اس کو معاہدہ لاہور کہتے ہیں، جو 9 مارچ 1846 کو ہوا تھا۔ وہ معاہدہ اگر نہ ہوتا تو شاید یہ معاہدہ بھی نہ ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جن حالات میں یہ معاہدات ہوئے یا جس طرح کے حالات اس وقت شمالی ہندوستان میں تھے، یہ تھے تقریباً شمالی ہندوستان تھے۔ اس وقت لاہور دربار نے کشمیر پر قبضہ کیا ہوا تھا، اور کشمیر کا جو علاقہ ہے یہ اس وقت لاہور دربار کا ایک صوبہ تھا۔ تو 9 مارچ کے معاہدے میں انگریزوں نے اصل میں ان پر جنگ پہلے شروع کرنے کی وجہ سے پنجاب دربار پر تاوان جنگ عائد کیا تھا، جو 1.5 کروڑ روپیہ تھا۔ 2 کروڑ تھا، لیکن اس میں سے کچھ دوابہ کے علاقے 50 لاکھ کے عوض ان کو دے دیے گئے تھے، اور جو 1.5 کروڑ بچا وہ ان پر تاوان جنگ پیسے کی شکل میں، نقدی کی شکل میں عائد کیا گیا۔ یہ تو پہلے قبول کر لیا کہ ہم آپ کو یہ پیسے دیں گے، اور دوابے کے علاقے بھی ان کے حوالے کر دیے۔ لیکن 9 مارچ کا معاہدہ کرنے کے بعد کچھ 2 دنوں کے بعد لاہور دربار کا جو وزیر اعظم تھا لال سنگھ، اس نے کہا کہ یہ معاہدہ ہمیں اس لیے قبول نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں،
تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس معاہدے میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں. وہ دوبارہ گئے ایسٹ انڈیا کمپنی کے اہلکاروں کے پاس اور انہوں نے کہا کہ ہم اتنا پیسہ نہیں دے سکتے ہیں, تو ہمارے پاس پنجاب سے باہر کچھ علاقوں پر ہم نے کیسے لے کے پٹھوار کے سارے علاقے, ہزارہ اور یہ کشمیر کا صوبہ, یہ سارا انہوں نے اس ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے کر دیا. تو کشمیر کے صوبے کے ساتھ گلگت کے 3 ڈسٹرکٹ بھی ان پنجابیوں نے قبضے کیے ہوئے تھے, کشمیر صوبے کے انڈر کر دیے تھے. یہ سارے علاقے جو ہے اس وقت ان کو ٹرانسفر ہو گئے ایسٹ انڈیا کمپنی کو. نو مارچ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس چلے جاتے ہیں تو ان کی مالک ایسٹ کمپنی ہو جاتی ہے. تو پھر جب گلاب سنگھ, کیونکہ 9 مارچ کے معاہدے میں اس کو اس ڈیلیگیشن کا ہیڈ بنا کر جو 7 بندوں پر مشتمل تھا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس لے گئے تھے, اور اس نے یہ معاہدہ کیا. اور جو لاہور دربار کا پرائم منسٹر تھا اس نے اس کے اس معاہدے کو ریجیکٹ کر کے وہ سارے اس کی, چونکہ یہ جموں کی جو ریاست تھی اور لداخ کی جو ریاست تھی یہ گلاب سنگھ کے پاس تھی. تو گلاب سنگھ نے جب دیکھا کہ میری ریاست کے ارد گرد چاروں طرف ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہ لاہور دربار علاقے دے چکا ہے, تو اب الٹیمیٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری ریاست پر بھی کسی بھی وقت قبضہ کر لیں گے. تو اس ڈر کے مارے اس نے انگریزوں سے بات کی, ابھی یہ لاہور تھا, تو اس نے کہا کہ یہ جو پیسہ آپ کو پیسے کے عوض جو علاقے دیے گئے ہیں اس میں سے جو میری ریاست سے ملکہ علاقے ہیں اگر آپ یہ مجھے دے دیں تو میں آپ کو وہ پیسہ دے دوں گا. تو انہوں نے حامی بھری اور پھر 16 مارچ 1846 کو یہ ٹریٹی آف امرتسر ہوئی, جس میں یہ علاقے پٹھوار کے علاقے, ہزارہ اور گلگت کے 3 ڈسٹرکٹ اور کشمیر کا صوبہ یہ جموں کے راجہ گلاب سنگھ کو دے دیے گئے. لیکن اس سے پہلے جموں کی ریاست میں لداخ, یعنی جس میں گلگت بلتستان, جس میں بلتستان, کارگل اور لیہ کے علاقے شامل تھے, یہ پہلے ہی گلاب سنگھ قبضہ کر چکا تھا 1834 میں. تو اس علاقے میں جو ریاستیں تھیں, ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی ایسی ریاست بن گئی تھی جو کوئی قومی ریاست تھی یا کوئی نیشن اسٹیٹ بن گئی تھی, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ ریاستیں بیسیکلی ہندوستان کے ہی سب ریجن تھے اور ہندوستان کے اندر ہی ان کو ٹریٹ کیا جاتا تھا. جس طرح اس جب آپ ٹریٹی آف امرتسر دیکھتے ہیں تو اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصے میں ٹیریٹوریز گلاب سنگھ کو ٹرانسفر کی گئی ہیں اور اس سے باقاعدہ پیسے لیے گئے 75 لاکھ. اچھا, وہ بات کی جو بات میں کر رہا تھا اس میں یہ بات بھی طے کر لی جائے کہ جب اس کو علاقے دیے گئے تو اس کے ساتھ اس کے پاس چونکہ پیسے نہیں تھے تو اس نے کہا کہ میرے پاس 1.5 کروڑ تو نہیں ہے, لیکن 75 لاکھ لے کر آپ مجھ سے جو میری ریاست کے جو ملکہ علاقے یہ مجھے دے دیں. تو ایسا ہی کیا گیا. اور پھر یہ جو کشمیر کی ریاست ہے اس میں اس کو جو ہے وہ ٹرانسفر کی گئی اور گلگت کے 3 ڈسٹرکٹ, باقی ہنزا, نگر, پونیال, چترال, یاسی, ان علاقوں پر بھی ڈوگرا فوج نے باقاعدہ ملٹری قبضے کیے. اور جو علاقے لداخ کے ہیں ان سب پر اس نے قبضے کیے. اور یہ جو جموں جو صوبہ ہے اس پر بھی اس نے باقاعدہ ملٹریلی کمپین کر کے یہاں بھی چھوٹے چھوٹے فیوڈل جو تھے نا 22 چھوٹے چھوٹے فیوڈل راجواڑے تھے ان کو بھی اس نے مار کر ختم کر کے اس پورے جموں کو اس نے اپنے قبضے میں لیا. تو یہ کوئی قومی ریاست نہیں تھی جس طرح ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آ کے خود راضیت ملے گا یا کوئی یہ نیشن اسٹیٹ ہے. یہ کوئی نیشن اسٹیٹ نہیں ہے. ایک فیوڈل, یہاں کے جو فیوڈل لارڈز تھے وہ ہمیشہ لڑتے رہتے تھے, کبھی آپ کے علاقے پر میں نے قبضہ کر لیا, کبھی آپ نے میرے علاقے پر قبضہ کر لیا. تو اس طرح ان کی کبھی کوئی باؤنڈریز نہیں تھی اور نہ ہی ان کے بیچ میں کوئی اس طرح کی کوئی آئیڈینٹی تو ہوتی نہیں ہے فیوڈل ایرا میں, یا مذہبی آئیڈینٹی ہوتی ہے یا لینگویج کی بنیاد پر لوگ اپنی آئیڈینٹی اس وقت بناتے رہتے ہیں. تو یہ کوئی اس وقت کوئی نیشن اسٹیٹ نہیں بنائی گئی تھی بلکہ یہ فیوڈل ایرا کی ایک اسٹیٹ ہے جو انگریز نے کشمیر کا علاقہ تو ان کو 75 لاکھ میں بیچا گلاب سنگھ کو, لیکن جو باقی علاقے ہیں اس نے کیپچر کیے. اب ہم اگر اس کو یہ کہیں کہ اس میں جو ایک کمپوننٹ ہے کشمیر کا اور گلگت کا جو ایک علاقہ ہے وہ اس معاہدے میں گلاب سنگھ کو ملا اور باقی علاقہ تو اس نے واپس کر دیا برٹش گورنمنٹ کو کہ یہ علاقے میرے انڈر نہیں آتے, اور باقی علاقے اس نے جو اس کی ریاست سے جڑے ہوئے تھے وہ جو دریائے جیلم کو اس نے پھر بارڈر بعد میں بنا دیا. تو یہ جو گلگت بلتستان اور
ये जो हुंजा और नगर के एरिए हैं, इसमें तो 1861 तक इनके बीच में जंगें चलती रहीं। आखिर में गुलाब सिंह के मरने के बहुत बाद जाकर रणबीर सिंह ने इन इलाकों को दोबारा कैप्चर करके, ये जो चूंकि यहाँ भी छोटी छोटी 10-12 स्टेटें थी, हुंजा की अलग स्टेट थी, नगर की अलग थी, यासीन, पूनियाल, चित्राल और इवन की इस्तौर उस वक्त अलग स्टेट थी, ये जो बिल्कुल हमारी नीलम वैली के साथ इलाका मिलता है। तो ये जो लद्दाख है, जिसमें बल्तिस्तान जो आजकल पाकिस्तान में शामिल है, बल्तिस्तान और लद्दाख एक ही एथनिसिटी के लोग हैं। ये मंगोलाइट लोग जिनको हम कहते हैं, ये वो लोग हैं। इनकी एथनिसिटी गिलगित वालों से नहीं मिलती, ना इनकी जुबान मिलती है। गिलगित के अंदर भी 8 छोटी मोटी जुबानें बोली जाती हैं, ये भी एक जुबान बोलने वाला खिता नहीं है। लेकिन लद्दाख के जो लोग हैं, ये तिब्बत का हिस्सा थे, और तिब्बत की जो उस वक्त इंपायर थी, तिब्बत का बड़ा इलाका जो है वो चाइना के अंदर चला गया है। ये उस वक्त जम्मू की स्टेट और इनके बीच में 1842 तक इनकी झड़पें रही। इन इलाकों को उन्होंने गुलाब सिंह की स्टेट का हिस्सा तस्लीम नहीं किया और ये लड़ते रहे। फिर 1842 में जाकर इनके बीच में एक मायदा होता है, जिसको मायदा चुशाल कहते हैं, और ये इलाके उसमें जम्मू की रियासत का हिस्सा मान लिए गए, जिस पर आज भी चाइना, आपने देखा होगा कि वो पिछले अरसे में उन्होंने वहां गलवान वैली में इंडियन फौज को मारा भी। तो ये बेसिकली जो इलाके मेन जो इलाका है इनका, वो तिब्बत लासा जो आजकल चाइना के पास है, ये उसका हिस्सा थे, और जम्मू की स्टेट ने जबरदस्ती इस पर कब्जे किए थे। ये जो ट्रीटी है, ये तो फिर भी उस जमाने में पैसे देकर इलाके ले लेना, ये रियासतों पर पैसे देकर उनको अपनी रियासत में शामिल कर, ये फिर भी वो बावकार तरीका था। ज्यादातर ये फ्यूडल लॉर्ड जो थे, ये जबर से ही कब्जे करते थे और एक दूसरे को मारकर एक दूसरे की स्टेटों पर जबरन कब्जे करते थे। पंजाबियों ने कश्मीर पर जबरन कब्जे किए थे और यहाँ लोगों को मारा भी था, बहुत बड़े पैमाने पर कत्लो गारतगरी भी हुई थी। उससे पहले अफगानों ने बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ कत्लो गारतगरी करके मुगलों को शिकस्त दी थी, और जब मुगल यहाँ आए थे तो वहां उस वक्त भी बहुत बड़ा खून खराबा हुआ था। लेकिन ये कोई इलाके कोई एक बाउंड्रीज या इनकी कोई एक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी, ये कभी बाउंड्रीज इनकी बदल जाती थी, कभी सुकड़ जाती थी, कभी फैल जाती थी। तो इस तरह ये इलाके कभी एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर नहीं रहे। पहली दफा गुलाब सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलकर इनको अपनी रियासत में सबको जोड़ लिया, यानी किसी को मार कर कब्जा करके, किसी को ट्रीटी करके, किसी को पैसे देकर, तो ये रियासत इस तरह वजूद में आ गई। लेकिन ये कोई फितरी रियासत नहीं है कि जिसको ये कहा जाए कि यहाँ कोई एक जुबान, एक कल्चर, एक मजहब, एक धर्म या एक एथनिसिटी के लोग हैं। यहाँ डिफरेंट एथनिसिटीज एग्जिस्ट करती हैं, और उन सब को आज हम रियासत जम्मू कश्मीर कहते हैं, जो सिर्फ 101 साल या 100 साल या गठित रहे हैं। उससे पहले इनकी अपनी अपनी हिस्ट्री है, अपने अपने इनके एम्पायर्स थी छोटी छोटी, और अपने अपने इनके हुक्मरान थे। लेकिन जावेद अनायत साहब, मतलब मैं आपकी पूरी बात का जो मतलब समझा हूं वो ये है कि आप कहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर की जो तश्कील है वो यही मायदा है, 1846 में हुआ यही मायदा है। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा दोबारा दूसरे सवाल के लिए, लेकिन मैं सिद्धार्थ रमन साहब आपके पास आ जाता हूँ सीधा। क्या जिस तरह जावेद अनायत साहब कह रहे हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर की जो तश्कील है वो 1846 में 16 मार्च को इस मायदे के जरिए ही हुई है। इससे पहले ज़ारा हमारे पास ये जो रियासतें थी ये अलग अलग थी, अलग अलग सिस्टम था इनका, सब कुछ अलग अलग था। तो ये जो मायदा हुआ उसके बाद रियासत जम्मू कश्मीर की तश्कील हुई, क्या कहते हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका, आपके इदारे का, जावेद साहब का, अलीम साहब का। बुनियादी तौर पे आज की जो नशिस्त है वो एक दूसरे से सीखने सिखाने के और तारीख के जो अपने अपने बयानिए हैं और नैरेटिव है उनको समझने के लिए भी है। और जावेद साहब की बहुत सारी बातें जो है वो यकीनन तारीखी हक़ाइक़ पर मबनी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हमें उस वक़्त के मारूजी ऐद को समझने की भी ज़रूरत है कि 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी बरे सगीर में आई और उसने बरे सगीर के अंदर जिस तरीके से कब्जे शुरू किए और मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ रियासतों को तोड़ा, फिर उनको जोड़ा, और फिर अपने अपने डिज़ाइन के मुताबिक 1757 की हमें जंग प्लासी नज़र आती है, 1799 में टीपू सुल्तान को शिकस्त देकर फिर जो हैदराबाद की रियासत आती है, फिर यही नहीं बल्कि 1809 में रंजीत सिंह और अंग्रेजों के दरमियान भी एक मायदा होता है, वो भी अमृतसर में होता है, जिसको मायदा अमन के तौर पे भी कहा जाता है। और फिर जिस तरह जावेद साहब ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि जब अंग्रेजों की और रंजीत सिंह की आपस में जंग होती है, जब पंजाब के ऊपर वो कब्जा करते हैं, तो उसमें खाली गुलाब सिंह ही नहीं
بلکہ لال سنگھ اور تیج سنگھ جو ہے یہ بھی انگریزوں کی انڈائریکٹ طریقے سے مدد کرتے ہیں، اور اس کی بیس پہ رنجیت سنگھ کو شکست ہوتی ہے، اور 1839 کے بعد تو رنجیت سنگھ کی موت ہو جاتی ہے، لیکن اس کی موت کے بعد چونکہ سکھ دربار خود اندرونی شلفکار کا شکار ہوتا ہے، اور اس میں ان کے بیٹے اس کی جو بیویاں ہیں ان کے درمیان، لال سنگھ اور تیج سنگھ کے درمیان، یہ ایک الگ سٹوری ہے۔ لیکن چونکہ انگریزوں نے جب رنجیت سنگھ کو شکست دی تو اس میں چونکہ ان کو بھی ان خطوں کے اندر جو ہے وہ ریاستوں کے اندر اپنے سہولتکار چاہیے تھے، جس طریقے سے باقی ریاستیں وجود میں آئیں، کہ حیدرآباد کی، باولپور کی، دوسری جو ریاستوں کا جنم ہوا جو انگریزوں کے ہی، ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہی بنیادی طور پہ کالونی تھی۔ تو اسی تناظر کے اندر جو ہے جب یہ جو تاوان جنگ ہوتا تھا، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں بلکہ ہرات میں جو قابض قبطے ہوتی ہیں وہ تاوان جنگ وصول کرتی ہیں کسی نہ کسی شکل میں، تو انہوں نے جب ان سے تاوان جنگ جو ہے وہ سکھوں سے کلیم کیا، اور اس کے عوض میں انہوں نے یہ علاقے لے لیے جو 9 مارچ کے جو معاہدہ لور ہوتا ہے 9 مارچ 1846 کو، اور اس کے بعد پھر ایک ہفتے کے بعد 16 مارچ کو جو معاہدہ ہوتا ہے جس میں 1.5 کروڑ نانک شاہ کے بجائے وہ 75 کروڑ میں یہ علاقے جو ہے وہ مہاراجا کو ایک سیل ڈیڈ کے تحت یا ایک معاہدے کے تحت ان کو دیتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے جس طرح جاوید صاحب نے کہا کہ 1834 میں جو ہے وہ لداخ کے اوپر قبضہ ہوا، گلاب سنگھ نے قبضہ کیا، اور اس کی پوری پشت کے اوپر اس وقت جو ہے وہ رنجیت سنگھ موجود تھا۔ اسی طریقے سے جب 1844 کو 1844 کو بلتستان کے اوپر قبضہ ہوا، اور وہاں بھی اسی طرح سے جس طرح جاوید صاحب نے کہا طاقت کے ذریعے اور کبھی کبھی لین دین کے ذریعے بھی جو بھی وہاں کی فیزیبل حالات اس کے مطابق چیزوں کو بنتی رہی۔ اور یہ جو 1846 کے بعد جو انگریزوں نے گلاب سنگھ کی مدد سے خود اس خطے کو، چونکہ پہاڑی علاقوں کے اندر اس پورے خطے کے اندر ان کو بھی اس کے اپنی ٹریٹی کو قائم کرنے کے لیے ایک بفر سٹیٹ یا ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کے تابع ایک سٹیٹ کی ضرورت تھی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پر ایک ریئلٹی ہے کہ انہوں نے مہاراجا گلاب سنگھ کے ساتھ مل کر اس معاہدے کی بنیاد پہ اپنی ایک کالونیل کا وجود میں آیا۔ لیکن اس کے پورے ڈائریکٹر جو تھے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، یہ باقی جتنے بھی اس وقت ریاستیں تھیں انکلوڈنگ جموں کشمیر، انکلوڈنگ جلندر، انکلوڈ باولپور یا نظام حیدرآباد کی، ان کے جو مین ڈائریکٹر تھے یا مین ان کے گاڈ فادر جو تھے وہ انگریز ہی تھے، اور اس کی واضح شکلیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 1850 سے لے کے 1890 تک جو ہے وہ گلگت بلتستان کے اندر جو ہے گلگت کو قبضہ کرنے کے لیے مختلف جنگیں لڑی گئی، اور 1890 میں گلگت بلتستان واپس جو ہے وہ اس جو موجودہ ریاست جموں کشمیر ہے اس کا حصہ بنا۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی انگریزوں کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ ان ریاستوں کو جو ان کی پرنسلی اسٹیٹ کہلاتی تھی ان کے وسائل کو بھی استعمال کرتے ہیں، وہاں سے اپنے فرسٹ ورلڈ وار میں اور سیکنڈ ورلڈ وار میں وہاں سے ان کو مین پاور کے لیے جو وہ فوجی بھی لیتے ہیں، اور ان کو، اور اسی طریقے سے جب ان کو 1917 کے اندر جب ریولوشن آیا رشیا کے اندر اور ماؤ جو ہے وہ مارچ کی تیاریاں کر رہے تھے اپنا چائنا کے اندر، تو پھر ان کو خطے کی ضرورت پڑی تو انہوں نے گلگت بلتستان کو 1935 سے بھارت سے واپس پٹے پہ لے لیا۔ تو گویا یہ کہنا جو جاوید صاحب کی اس بات سے ہمیں چیزوں کو جوڑنے کی ضرورت پڑے گی کہ بنیادی طور پہ جو شخصی راج ہوتے ہیں یا بادشاہت ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پہ عوام کے لیے یا عوام کے ویلفیئر کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ شخصی راج یا ان کے جو گاڈ فادر ہوتے ہیں ان کے مفادات کی پروٹیکشن کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ اگر اس پورے تناظر میں دیکھا جائے تو دو بیانیے ہوتے ہیں، ایک جغرافیہ کا بیانیہ ہوتا ہے کہ ہمارا حدود دربہ کیا تھا، اور ایک عوام کی آزادی ہوتی ہے کہ کیا اس عہد کے اندر لوگ خوشحال تھے، لوگوں کو آزادی میسر تھی یا وہاں کے حکمرانوں کو آزادی میسر تھی۔ اس کے اوپر یہ ایک الگ معاشی نظام کے ساتھ لیکن سردار صاحب جو معاہدہ ہوا کیا وہ ریاست جموں کشمیر کی تشکیل تھی؟ ریاست جموں کشمیر کی تشکیل کی بنیاد بنا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہی ریاست جموں کشمیر تھی، لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ انگریزوں نے اور گلاب سنگھ نے مل کر
बुनियादी तौर पर ये जो मौजूदा रियासत है इसकी तश्कील में कलीदी किरदार अदा किया। ये इस पे कोई आप एग्री करते हैं, आप एग्री करते हैं। जावेद अनायत साहब, इस मायदे के ऊपर, इस मायदे के इखलाकी पहलू के ऊपर भी बात हो सकती है, कानूनी पहलू के ऊपर बात होती है, इंसानी पहलू के ऊपर बात हो सकती है। तो ये भी अपनी जगह पर एक हकीकत है कि महाराजा गुलाब सिंह जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर का ही एक बाशिंदा था। रियासत जम्मू कश्मीर से उसका ताल्लुक था। जम्मू जो थी वो भी उनने रंजीत सिंह के तावन से ही और रंजीत सिंह की सरपरस्ती में, बल्कि रंजीत सिंह ने ही उसको दी थी 1819 में। तो ये सारी चीजें अपनी जगह पर तारीख का हिस्सा हैं, उसको हम तारीख से निकाल नहीं सकते। ये रियलिटीज हैं, यहाँ रियलिटीज है, बिल्कुल इसमें कोई दोहरा नहीं है। आप मतलब जावेद साहब से एग्री करते हैं, आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि जो रियासत जम्मू कश्मीर की तश्कील है वो यही मायदा है। मैं ठीक है, मैं अलीम साहब के पास चला जाता हूं, तारीख का हिस्सा है जो है ना। ठीक है, मैं अलीम साहब के पास चला जाता हूं। अलीम साहब, जावेद अनायत साहब और सरदार अनवर साहब ये बिल्कुल एक ही जगह पे दोनों खड़े हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर की जो तश्कील है वो यही मायदा है जिसकी बुनियाद पर रियासत जम्मू कश्मीर की तश्कील हुई। आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पिछले साल इत्तफाक से हम जिस डिस्कशन में थे तो उसमें जावेद अनायत साहब भी थे, हम दोनों ने काफ़ी बात भी की थी इससे। देखिए, मैं इनकी बात से इत्तफाक नहीं करता। बात यह है कि उस वक्त में जो था ना, वो नाम के लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि जो गुलाब सिंह ने अपने इलाके को भी उसके साथ मर्ज करते हुए इसको एक नाम तो नया दे दिया, लेकिन बुनियादी तौर पर ये इस मायदे को रियासत की तश्कील का मायदा कहना, जैसे कि आपने इंट्रो में कहा, ये दुरुस्त नहीं है। बल्कि हकीकत ये है कि ये जो मायदा है ये गुलामी की दस्तावेज है, ये दोहरी गुलामी है। और कश्मीर तो पहले भी से भी मेरी बात पूरी होने दे। बात ये है कि ये दरअसल ये कोई किसी रियासत की तश्कील नहीं थी, बल्कि एक जागीरदार ने पहले से मौजूद हुकूक भी जो है वो उन लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक भी सल्ब करने के लिए उन लोगों को खरीद कर उनको जानवरों की सतह पर लाकर तो अपनी आमदन का एक जरिया बनाया। उसको आप इस बुनियाद पर के जो है एक नाम, वो जो नाम उस जागीरदार ने दिया, आज वो नाम चल रहा है, तो हम ये कहें कि ये कोई रियासत की तश्कील से ये दुरुस्त नहीं है। इसकी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कश्मीर है, तो जब हम कश्मीर कहते हैं तो इसका मतलब को उस वक्त कश्मीर ही कहते थे, हत्ता कि उस वक्त क्या अभी भी जो आपका जो है ना उसको आप मसला कश्मीर इशू ही कहते हैं। ये इसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें से जम्मू अलग है और उसका जब हम कश्मीर कहते हैं तो जम्मू का कोई तज़किरा नहीं है या पुंछ का कोई तज़किरा नहीं है या गिलगित का कोई तज़किरा नहीं है, हम कहते कश्मीर ही है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि जम्मू भी उसमें शामिल है, कश्मीर भी शामिल है, पुंछ भी शामिल है, गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है, सारे शामिल है। इसी तरह जो कश्मीर था वो अगरचे जम्मू उसमें शामिल नहीं था। वैसे अगर थोड़ी देर पहले सरदार अनवर साहब शायद कह रहे थे कि इसी इलाके का जो जम्मू था वो उस इलाके का उसका हिस्सा नहीं था, उसका कल्चर, उसकी जबान, उसका कुछ भी इसमें शामिल नहीं था। यूं वो तो खुद एक बैरूनी हमलावर था, या वो अंग्रेजों का एक टाउट था जिसको उन्होंने इस मकसद के लिए अपने इक़्तिदार को तोसी देने के लिए या कहीं कहीं उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए फ्रंटमैन के तौर पर रखा हुआ था। इसी तरह क्या हम ये कह सकते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो है उसमें चूंकि गिलगित तो नहीं, बल्तिस्तान के इलाके जो है या स्कर्दू के इलाके, उसमें जो है वो क्या अगर गुलाब सिंह के ज़ेरे क़यादत फौज ने उस पर चढ़ाई की, उस पर कब्जा किया, तो इस बुनियाद पे हम उसको बानी कहेंगे। जैसे कि अनवर साहब कह रहे थे, बात यह है कि देखिए वो एक सिखों का एक जर्नल था या सिखों का एक कमांडर था, जो भी कुछ था, तो वो दरअसल वो सिखों का वो कब्जा था और उसको हम वहां से गुलाब सिंह का जो एरा है उसको वहां से नहीं जोड़ सकते। यूं जो कुछ भी उसने सिख दौर में किया वो सिखों के ऑलरेडी से 1819 से चलते हुए एक सिस्टम का ही एक तसलसल था। वो बल्तिस्तान का इजाफा हो या बदरवा का हो या राजौरी का हो या कुछ हो, वो दरअसल सिख सल्तनत ही की तोसी थी। अब 1846 में क्या हुआ, 1846 में पहले से जो बुनियादी हुकूक लोगों के थे वो खत्म हुए उसके नतीजे में। लिहाजा रियासत की तश्कील कैसे हो सकती? देखिए रियासत तो चीजों का मजमुआ है ना। रियासत खुद से क्या चीज है? नाम का मतलब, देखिए नाम का मतलब, एक मिनट, नाम का मतलब रियासत नहीं होती। इसका मतलब यह है ना कि उस मायदे का उसके मकासद क्या हैं।
پریکٹیکلی اس کے کیا مقاصد ہیں؟ اس کے مقاصد ایک جاگیر کی جب توسیع ہے جس کے نتیجے میں ایک منٹ جغرافیائی اعتبار سے آپ کو زمین کا، آپ کو لینڈ کا ایک ٹکڑا جو ملا آپ کو جغرافیائی اعتبار سے کہ یہ ریاست جموں کشمیر ہے، پوری ریاست یہ جموں ملا کشمیر نہیں، ملا نہیں، یہی تو آپ سے اختلاف ہے. ملا نہیں بلکہ جو زمین کے ٹکڑے کو، ٹکڑا تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا، اس کے باشندے اصل چیز ہوتے ہیں. ان باشندوں کے جو حقوق تھے ان حقوق کو ختم کر دیا گیا. مثلا یہ ہے کہ ان سے پہلے بے شک وہ کوئی آئیڈیل دور نہیں تھا، نہ افغانوں کا نہ سکھوں کا، وہ جبر کا دور تھا. ایک منٹ اس سے بھائی یہی میں کہہ رہا ہوں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا صبر کریں. اس سے جو پہلے والے تھے وہ آئیڈیل دور نہیں تھا، لیکن کم از کم یہ نہیں تھا کہ وہ جو لوگ تھے وہ کاشتکار کے طور پر ڈیل ہوتے تھے. جو 1846 کے معاہدے کے نتیجے میں لوگوں کی جو پوزیشن ہے وہ ڈوری غلامی کی ہو گئی اور ان کی جو مالکانہ حیثیت ختم ہو گئی. اور واقعتاً اس نے کہا میں نے خرید لیا اس سارے علاقے کو، اور اس خرید کے نتیجے میں جو لوگ ہیں وہ ایک دم سے مالک سے کاشتکار بن گئے، مزارے بن گئے. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ان کی جو حیثیت ہے، اسی لیے طویل عرصے تک بلکہ تقریباً 1935 تک یہ سسٹم کسی نہ کسی انداز سے برقرار رہا کہ لوگوں سے ان کو جو ہے ان کی حیثیت کرایہ کی ہو گئی، ان سے مالکانہ کے نام پہ جو ہے وہ ٹیکس وصول کیا جاتا رہا. یوں جو 1846 کا جو معاہدہ ہے یہ غلامی کا معاہدہ، یہ غلامی کی دستاویز ہے. اور پھر ان معنوں میں بھی غلامی کی دستاویز ہے کہ جن لوگوں نے گلاب سنگھ ڈوگرے کو جو اپنا ایجنٹ بنا کے یہاں پہ مسلط کیا، اصل اختیارات تب بھی ان کے پاس تھے. اس کے پاس جو ہے صرف لوگوں کے استحصال کے اور جو اپنا جو 75 لاکھ دیا ہوا تھا لوگوں کو طرح طرح کے ٹیکس لگا کے یہ پیسے برابر کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں تھے. حتیٰ کہ کئی موقع پر جو ہے نا اس کو جو ان کی حکومت کے اندرونی معاملات میں بھی وہ مداخلت کرتے رہے، جانشین کا تعین بھی وہ کرتے رہے، چین کے ساتھ کا تعین بھی انہوں نے کیا. جی علیم صاحب بہت چھوٹا سا اور بالکل معصوم سا میرا کوسچن یہ کہ وہ 18 اگست 46 سے پہلے کیا آپ آزاد تھے اور اس کے بعد اس معاہدے نے آپ کو غلام کیا؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے، ہم بالکل 1846 کے معاہدے سے پہلے ہم غلام تھے. جب میں ہم کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو دراصل میں کشمیر کو سمیت استعمال کرتا ہوں، میں ریاست پنچ کی بات نہیں کرتا. تب ہم ایک فریق کے غلام تھے اور دوسرا ہماری جو زمینیں تھیں ہم ان کے مالک تھے. 1846 کے معاہدے کے نتیجے میں ہماری مالکانہ حیثیت ختم ہو گئی، ہم صرف کاشتکار اور کرایہ دار رہ گئے. اس لیے یہ معاہدہ جو ہے ڈائریکٹ ہماری اس کے میں ہماری غلامی میں ڈبل اضافہ ہوا. یہ وہ ہماری کوئی شہری حیثیت میں، ریاست کا مطلب ہے کوئی شہری حیثیت میں، شہری حقوق جس میں کوئی لوگوں کو ہوتے ہیں، تو یہاں ہماری شہری حقوق میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ پہلے سے ہمارے موجود شہری حقوق بھی سلب ہو گئے. میں بالکل یہی سوال لے کے جاوید عنایت صاحب کے پاس جاؤں گا جو آپ کہہ رہے ہیں. جاوید عنایت صاحب، علیم صاحب ایگری تو نہیں کرتے اس سے کہ یہ ریاست جموں کشمیر کی تشکیل کا معاہدہ تھا یا اس سے تشکیل ہوئی ہے یا اس سے جغرافیائی طور پہ ہمیں کوئی ریاست ملی ہے یا ہمیں ریاست کا بارڈرز کا تعین ہوا ہے، وہ ایگری نہیں کرتے. لیکن دوسرا سوال جو علیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے پہلے مطلب سنگل غلام تھے لیکن اس کے بعد ہم ڈبل غلام ہو گئے، تو کیا آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ دیکھیں جی، یہ جو معاہدہ ہے یہ تو کشمیر کے صوبے کے لیے تھا، اور کشمیر کا صوبہ جو ہے وہ اس کو ٹیریٹری ٹرانسفر کی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی، جس طرح ہم نے پہلے کہا ہے، جموں کی ریاست کو. تو جموں کی ریاست تو پہلے بھی موجود تھی اور یہ 1819 میں اس پر پنجابیوں نے قبضہ کیا اور 1820 میں یہ واپس کر دی. اس کے بعد کیونکہ اس کے چھوٹے چھوٹے فیوڈل لاج تھے جس طرح میں نے پہلے کہا ہے، تو ان کو ملٹری کمپین کر کے، معاہدے کر کے، دھوکے دے کر، جس طرح بھی کر کے، گلاب سنگھ نے سب سے پہلے تو جموں کے پورے صوبے کو وہ اپنے ایک مرکزی ایڈمنسٹریشن میں وہ لے آیا. وہ چھوٹے چھوٹے 22 جو اس کے چھوٹے چھوٹے راجواڑے تھے ان کو وہ ختم کر چکا تھا. ظاہر ہے اس وقت بھی اس کے جن کی اس نے سٹیٹس ختم کی، چھوٹی چھوٹی جو علاقائی سٹیٹیں تھیں، جس میں 6 تو مسلمان تھیں، جس میں پمبر ہے، کوٹلی ہے، میرپور ہے، پونچھ ہے، رجوری ہے اور کھڑی ہے. یہ 6 تو مسلمان ریاستیں تھیں اور 16 ہندو ریاستیں تھیں. 6 تو اس کے اپنے قریبی رشتہ داروں کی تھی، کازنوں کی. آج جتنی بھی تحصیلیں ہیں یا ڈسٹرکٹ ہیں وہ ساری ریاستیں تھیں. تو ظاہر ہے بارڈر تو نہیں تھے لیکن ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے فیوڈل لارڈز بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ جو کچھ کرتے تھے وہ وہی کچھ کرتے تھے جو علیم صاحب کو شاید وہ اچھا نظر آتا ہو. لیکن اگر ہم اپنے پنچ کی دیکھیں تو پنچ تو جاگیر بن گئے 1819 کے بعد، یہ لاہور دربار کے پاس چلی گئی
اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے دو حصے کر کے ایک راٹھور راجوں کو دے دی گئی اور ایک گلاب سنگھ کے چھوٹے بھائی دھیان سنگھ. یہاں تو کوئی سسٹم تھا نہیں, وہ یعنی ایک ایڈمنسٹریٹر تھا جو جاگیر کے اوپر ہوتا ہے, اور اس کا جو پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن تھی وہ تو ختم ہو گئی. براہ راست جو ہے وہ ایک جاگیر, دو جاگیریں بن گئی, ایک راجا رات کو دے دی گئی اور ایک دھیان سنگھ کو. تو رجوری کی جو اسٹیٹ تھی پنبر کی, یہ اس نے چھین لی. یہ یہاں کے جو مقامی راجے تھے ان سے, پنبر جو کافی پرانی ریاست تھی, کچھ تو 1000 سال سے, کچھ 1500 سال سے, کچھ 500 600 اس طرح رہی ہیں. تو وہ تو ان سب کو کیپچر کر چکا تھا, لیکن وہ جو کیپچر جن سے کی انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا. کسی کی منڈی کاٹی, کسی کا سر کاٹا اور وہ اپنے ریاست پہ بیٹھ گئے. جس طرح رجوری میں آپ دیکھیں جرالوں نے اس سے پہلے جو پال فیملی تھی اس کے راجے کو مار کر وہاں یہ خود بیٹھ گئے. پنبر میں دیکھیں تھکیال راجے کو مار کر وہ چپ بیٹھ گئے. تو یہ یہاں تو یہ صدیوں سے ایسا ہی چلتا تھا, اور یہ لڑائی مار کٹائی قتل و غارت گری ایک دوسرے سے چھینا چپٹی ہی چلتی رہی ہے. اور یہ فیوڈل زمانے میں ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے, اور ہر دور میں وہاں عوام کو نہ تو کوئی حقوق تھے, نہ عوام کو کوئی کچھ سمجھا جاتا تھا. عوام زر خرید غلام ہی ہوتی ہے فیوڈل ایرا میں, اور وہ بادشاہ کے انڈر ہی رہتے ہیں, اور بادشاہ جو کہتا ہے وہی ان کی مرضی سمجھی جاتی ہے. اور ساورنٹی جو ہے وہ بادشاہ کے پاس ہوتی ہے, وہ کسی عوامی ریفرنڈم کے ذریعے نہیں آتا, بلکہ وہ تلوار کے زور سے ہی اسے ان کے عوام پر قبضہ کرتا ہے. تو یہ تو پوری دنیا میں ایسے ہی تھا, اور فیوڈل زمانہ کافی لمبا زمانہ ہے, یہ 4-5 ہزار سال تک دنیا میں چلا ہے. تو اس میں ہم کوئی اپنے علاقوں کو ایکسیپشن نہیں دے سکتے ہیں. جہاں تک ایسٹ انڈیا کمپنی نے دوہری غلامی مسلط کر دی, تو وہ تو حلیم صاحب نے شاید ٹریٹی آف امرتسر پڑھا ہی نہیں ہے. موسٹلی جو ہمارے یہ جو کمیونلسٹ ہیں, جو مسلم کمیونلسٹ ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ چیزوں کو اصل میں مذہبی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ چونکہ جموں کے لوگ ہندو تھے تو انہوں نے یہ کشمیر کیوں لے لیا, جبکہ کشمیر سے تو ہمارا پہلے بھی کوئی تعلق نہیں تھا. ہم تو جموں صوبے میں ہی تھے, گلاب سنگھ سے پہلے بھی اور گلاب سنگھ کے بعد بھی ہم تو اسی خطے کے رہنے والے لوگ ہیں. تو ہم یہ جو حلیم صاحب بات کر رہے ہیں, بیسیکلی یہ کشمیری بھی اس معاہدے کو تسلیم نہیں کرتے. نہ انہوں نے 47 سے پہلے بھی انہوں نے اٹیمپٹ کی کہ ریاست کے صوبہ کشمیر کو الگ کر کے انڈیا کا حصہ بنایا جائے, یا اس کو علاقائی یعنی اٹانومس ریجن بنایا جائے. شیخ صاحب نے بھی یہ کہا, اور یہاں یونائٹڈ نیشن میں باقاعدہ جب امریکن ایمبیسیڈر سے ملے تو انہوں نے کہا کہ اب تو یہ ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا ہے, تو ہمارا تو چونکہ باقی ریاست کے حصوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم ایک الگ ثقافتی خطہ ہے, ہماری اپنی ایک تاریخ ہے. اگر کشمیر کو الگ کر کے اگر ایک ہمیں اٹانومس ریجن بنا دیا جائے, اور برٹش اور امریکہ اگر اس کو پروٹیکٹوریٹ علاقہ قرار دے دیں تو ہم آپ کے بڑے ہوں گے. لیکن خیر انہوں نے شاید اس کو اس وقت قبول نہیں کیا, لیکن بعد میں اس کو پوش کیا گیا. تو یہ حلیم صاحب جو بات کر رہے ہیں, وہ تو کشمیر میں آج بھی بڑے پیمانے پر آپ کسی بھی کشمیری سے بات کر کے دیکھیں, پولیٹیکل بندے سے, وہ تو ٹی آف امرتسر کو نہیں مانتا, لیکن وہ یہ بھی نہیں مانتے ہیں کہ ہم اس ریاست کو جوڑ کر کوئی ملک بنا سکتے ہیں. وہ اس چیز کو بھی تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنی ثقافت ہے, ہمارا اپنا کلچر ہے, جموں والوں کا اپنا ہے, وہ تو ہم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے. اگر ہم خود ٹریٹی آف امرتسر کی مخالفت کریں گے, جو ایک لنک ہے کشمیر اور جموں کا ہسٹوریکل لنک, تو وہ تو الٹیمیٹلی پھر کشمیر تو ہم سے الگ ہو جائے گا. ان کو ہمیں آ کے خود راضیت یا جو بھی آپ کہتے ہیں ان کو علیحدگی دینی پڑے گی. تو یہ تو ایک ہسٹوریکل لنک ہے. اس کے بغیر تو یہ علاقے ایک نہیں تھے پہلے, اور نہ اس کے بعد بھی اکٹھے ہوں گے اگر اس کو مان. تو یہ تو کشمیر کی پوائنٹ آف ویو ہے. ہم تو کشمیری نہیں ہیں, میں تو کشمیری نہیں ہوں, آپ تو کشمیری نہیں, ہمارا خطہ کبھی کشمیر نہیں رہا, یا ہماری زبان کلچر تہذیب ثقافت کشمیری نہیں ہے. ہم تو یا پٹوار سے ملتے ہیں یا جموں سے ملتے ہیں. تو یہ تو ہم کشمیری پوائنٹ آف ویو بیان کر رہے ہیں, لیکن کشمیری کیا ہم سے اس بات پر وہ ہمارے ساتھ چلیں گے؟ ظاہر ہے جب ان کو یہ وے آؤٹ دے رہے ہیں کہ بھئی آپ ہمارا حصہ نہیں ہے, آپ ٹریٹی آف امرتسر کی وجہ سے آپ کو خرید لیا گیا تھا, تو وہ کہیں گے خدا حافظ, آپ جاؤ, جہاں ہم پہلے تھے ہم وہیں جائیں گے. تو یہ پھر ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ اگر ہم اس جگہ میں پڑھتے ہیں تو ہمیں کشمیر کے ٹکڑے علاقائی بنیادوں پر کرنے پڑے گی. جبکہ یہ ڈسپیوٹ اب جو ہے اسی بنیاد پر ہوا ہے کہ یہ جو ریاست ہے ہندوستان کا ہی حصہ تھی. جب ہندوستان کا بٹوارا ہو گیا مذہبی بنیادوں پر, تو اس ریاست کا بھی بٹوارا ہو گیا. اس ریاست نے کسی ایک ملک کی طرف جانا تھا, یہ ایک ملک کی طرف جانے کے بجائے یہ دو ملکوں کے درمیان اس کا بٹوارا ہو گیا. ایک نے حملہ کر کے کچھ علاقوں کو قبضے کر لیے, دوسرے کے ساتھ مہاراجا نے معاہدے کر کے اس کی فوج منگوا لی, تو یہ ریاست تو ٹوٹ گئی. اب یہ ریاست پوری ڈسپیوٹڈ ہے. کشمیریوں نے اپنے طور پر ملیٹنسی کر کے اپنے علاقے کو الگ بنیادوں پر کرنے کی کوشش کی.
کہ وہ अपना फैसला करा सके, लेकिन वो नहीं करा सके। उनको मार भी बहुत पड़ गई, बहुत ब्रूटलिटीज का भी शिकार हुए और वहां लाख बंदा भी मर गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह गिलगित वाले भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़ाहिर उन पर तो कब्जे हुए थे। अगर हम इस ट्रीटी को नहीं मानते हैं जो उस जमाने के हवाले से एक बावकार जो है वो तरीकाकार माना जाता है, तो फिर हम लद्दाख के और गिलगित के जो बाकी इलाके उन पर गुलाब सिंह की फौज के कब्जे को कैसे जायज करार देते, फिर तो हमें उनको भी छोड़ना पड़ेगा। फिर इस तरह फिर जम्मू जो है वो अलग हो जाएगा और बाकी जितने भी रीजन हैं वो तो अलग हो जाते हैं। तो उसी बुनियाद पर तो इस वक्त रियासत के अंदर झगड़ा चल रहा है और बाकी इलाके तो रियासत के साथ नहीं रहना चाहते। गिलगित बल्तिस्तान वाले पाकिस्तान का सूबा बनना चाहते हैं, वो कहते हैं हमारा तो रियासत जम्मू कश्मीर से ताल्लुक ही कोई नहीं है। अगर हम भी यही बातें करेंगे, यानी अपने ही खिलाफ हम मुकदमा दर्ज कराएं, तो मेरा आप लोग है ये कि ये कोई विजडम वाली बात तो नहीं है। अगर सारी रियासत डिस्प्यूटेड है तो इसके अलग अलग फैसले कराने के बजाय हम अगर पूरी रियासत का कोई डिस्प्यूट लेके आगे चले और सारे लोग जो डिवाइडेड हाउस हैं वो एक नुक्ते पर इकट्ठे हो जाएं, तो फिर तो हमारी बात मानी जाएगी। तो ये तो सारा पाकिस्तान और हिंदुस्तान का फायदा हो जाएगा कि जम्मू तो सारा वो है वो हिंदुस्तान ले जाएगा, कश्मीर जो है वो किसी और तरीके से ऑटोनोमस रीजन बन जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर तो ऑलरेडी हम पाकिस्तान के साथ लटक रहे। तो इस तरह हमारा फैसला कभी नहीं होगा। अगर हम किसी हिस्टोरिकल इवेंट को नहीं तस्लीम करते तो उसकी अहमियत खत्म नहीं होती, लेकिन असल बात यह है कि उसमें हम अपना केस जरूर कमजोर करा देते हैं। फ्यूडल इरा में किसी भी अवाम को हुकूक नहीं होते हैं, ये बात हमें मान के चलना पड़ेगा कि आजाद कश्मीर वालों को तो 1947 के बाद भी वो हुकूक नहीं मिले हैं जो फ्यूडल इरा में होते हैं। आपके जमहूरी हुकूक कहाँ हैं? आज आप पर 10 गुना ज्यादा टैक्स लगाया गया है। जावेद साहब हम तो इसलिए ये बात है ना कि वो बड़ा इजी है। एक बारी पे बात करना है शायद साहब। मैं एक बात करूंगा, मैं जावेद साहब की करते हैं कि वो बातें करके हिस्ट्री की बातें करके हम आराम से निकल जाते हैं चोर दरवाजे से। लेकिन हम आज आजाद कश्मीर और अगर पूरी रियासत की हालत देखें तो हमें वो राइट्स किधर हैं जो बादशाहों के दौर में होते हैं। तो ये तो डेमोक्रेटिक दौर है, उसमें भी हमें डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं है, हम अपनी मर्जी के फैसले नहीं कर पा रहे। तो इससे रियासत जम्मू कश्मीर के इस मायदे से इनकार करने से हमें कोई फायदा नहीं होगा, हमें नुकसान होगा, क्योंकि कश्मीरी तो इस मायदे को जिनको खरीदा गया था वो तो ऑलरेडी इसके खिलाफ है। जी बिल्कुल ठीक है। एक शायद मैं एक बात करूंगा। बात ये देखिए कि एक हम जब हम ये कहते हैं ना कि हम इस सारे से क्या हमारे पास और क्या रेफरेंस है जिसके नतीजे में हम सारे इकट्ठे यानी इस सारे को क्लेम करें, तो जनाब ये जो राजवाड़ों की बात कर रहे हैं ना जावेद साहब, 2-3 जो है ना वो मुख्तलिफ और मुतजाद बातें कर रहे हैं। ये कहते हैं राजवाड़े, ये राजवाड़े कोई आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से राजवाड़े तो नहीं थे, ये कोई आसमान से तो नाज़िल नहीं हुए, पहले एक हुकूमत का हिस्सा थे, हुकूमत कमजोर होने के नतीजे में ये राजवाड़े वजूद में आए। और कौन सी हुकूमत थी वो जो इससे पहले अफगानों की हुकूमत थी, उससे पहले जो मुगलों की हुकूमत थी, उस दौर में अफगानों की हुकूमत तक जो था, ये जो जिन राजवाड़ों का इन्होंने जिक्र किया, जम्मू के अलावा ये सारे के सारे कश्मीर का हिस्सा थे। जब हम कश्मीर कहते हैं तो ये पूंछ का, राजौरी, भदरवा ये सारे थे। आज भी हम कश्मीर कहते हैं तो ये, जब हम कश्मीर कहते हैं तो इसका मतलब हम ये नहीं कहते कि वादी है कश्मीर, इसका मतलब ये है कि हम ये सारे इलाके शामिल हैं और उसमें जो बदनाम और रुसवाए जमाना, बात कंप्लीट होने, मेरे बात कंप्लीट होने, उसके बाद जो है ना इस रुसवाए जमाना मादा से हटके भी ऑलरेडी पहले से ये थे और बीच में उसके नतीजे में इंतशार आ गया। जैसे अब हम ये बात कहें कि हिंदुस्तान में जो अंग्रेजों के आने से पहले हिंदुस्तान में जो कई राजवाड़े बन चुके थे, तो क्या हम ये कहेंगे कि हिंदुस्तान का बानी बात इस तरह नहीं बात सुनिए ना। आप एक तो यह है कि मुझे बताइए मायदा नहीं, वो पूरी रियासत की, अगर आप ये कहना कि एक मायदा आपको ऐसा चाहिए, तो ऐसा कौन सा मायदा आपको जो है ना वो नजर आ रहा है जो जिसके नतीजे में हम ये कहें कि जम्मू के साथ जो ताल्लुक था भदरवा का, राजौरी का, फलां का, या ये कहें किसी भी दूसरे मुल्क का, ऐसा कौन सा मायदा? ये जो ऐसा मायदा तो ये है ही जो है ना, ये गुलामी के जो दस्तावेज खरीदो फरोख्त का मायदा है, खरीदो फरोख्त का मायदा तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इसलिए ऐसा मायदा है। बात ये है, देखिए जब हम ये बात कहते हैं कि कश्मीर के साथ हमारा क्लेम की बुनियाद क्या है, वो 1846 का रुसवाए ज़माना मायदा नहीं है, बल्कि जो उससे पहले का जो दौर है, अफगानों के दौर में भी कश्मीर का ये सारा जोग्राफिया शामिल था। और अगर आपके पास कोई सबूत है तो जरा जावेद साहब भी दिखा दें कि नहीं ये उस वक्त भी जो है ना वो खुद मुख्तार रियासत थी, ये जो भदरवा था या ये फलां था, राजौरी था, पूंछ था। बात यह है कि ये जो मायदा है इसके नंबर 1, नंबर 2,
یہ کہتے ہیں کہ جی اس زمانے میں راجواڑوں کو جو ہے نا وہ سارے راجواڑوں کا یہی حقوق تھے. ایسا نہیں ہے. کیا یہ دنیا میں صرف ہندوستان کی جو ہے 500 ریاستوں میں سے کسی اور کا بتا دیں کہ جس کا فروخت کیا گیا ہو یا جس میں یہ بات ہوئی ہو کہ اس ریاست کے کل باشندے جو ہیں ان کے جو مالکانہ حقوق ختم ہو گئے ہوں اور وہ سارے کے سارے کرایہ دار ہو گئے ہوں، جس طرح کے اس ریاست کے تھے، کشمیر کے اور پونچھ کے اور ان علاقوں ملکہ علاقوں کے تھے. اس لیے اس کی سچویشن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس دور کا ایک منطقی نتیجہ تھا، جس طرح سے کہ سارے جو ڈکٹیٹر تھے تو وہ حقوق نہیں دیتے تھے تو ایسے ہی ہم بھی حقوق نہیں تھے. یہ کہ ان حقوق کی بات نہیں ہو رہی کہ جو آج کے زمانے کے شہری حقوق ہیں، بلکہ میں نے ایک سوال کیا، صرف ایک بات. ویسے تو کہنے کے لیے 20 باتیں ہو سکتی ہیں. یہ کہتے ہیں انہوں نے تو ساتھ یہ بھی کہہ دیا جیسے کشمیر کے بھائی آزاد کشمیر میں وہ سارے حقوق ہیں، بیرونی طور پر بیرونی حقوق نہیں ہیں. آزاد کشمیر میں کون سا حق نہیں ہے؟ اس کے اوپر الگ سے ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے. آپ اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے بات کریں گے تو 100 بات کی جا سکتی ہے. لیکن آپ اس سوال کا جواب دیں، پہلے اس سوال کا جواب دیں، اس سوال کا جواب دیں کہ کون سا دنیا میں کون سا اور ایسا علاقہ ہے، دنیا کو چھوڑیں، اس ہندوستان میں کون سی اور ریاست تھی کہ جس کو خریدا گیا تھا پیسوں کے عوض، اور کون سی اور ریاست تھی کہ جس میں یہ بات تھی کہ کل باشندے جو ہیں وہ کرایہ دار ہیں اور وہ اپنا کرایہ ادا کریں گے تب زمین کو استعمال کریں گے. اس سوال کا جواب دے دیں. میں ٹھیک ہے، اب میں جاوید صاحب کے پاس جاؤں گا، میں سدھارتھ صاحب کے پاس پہلے جاؤں گا، لیکن سدھارتھ صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ سدھارتھ صاحب جس طرح علیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اپنے شاہ صاحب ہر بندے کو اپنی باری پہ بات کرنے کا دیں، اور دوسرا اس بحث میں ہم ایک دوسرے کو شکست یا ہرانا نہیں ہے بلکہ سیکھنا ہے. دوسری بات ہے معاہدے ہمیشہ غلامی کے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. معاہدے جو ہوتے ہیں مفادات کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور جس طریقے سے میں نے پہلے کہا کہ 1803 میں گلاب سنگھ صاحب اپنے خدمات جو ہے وہ رنجیت سنگھ صاحب کے لیے انجام دیتے رہے، اور 1846 کے بعد وہ انگریزوں کے لیے دیتے رہے. تو بنیادی طور پہ جو گاڈ فادر تھا وہ برطانیہ ہی تھا، اور اس میں جو ساری ریاستیں تھیں، اس میں خالی کشمیر کے نہیں بلکہ باقی جو ریاستیں تھیں ان کے جو فرمانروا تھے وہ بھی انگریزوں کے ہی سہولتکار تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ریاست کیا ہوتی ہے؟ ریاست میں خالی جغرافیہ نہیں ہوتا بلکہ اس میں عوام بھی ہوتی ہے، حکومت بھی ہوتی ہے اور سالمیت بھی ہوتی ہے. یہ یہ چار کمپوننٹ مل کے ریاست بنتی ہے. ریاست اور جاگیروں میں فرق ہوتا ہے. ہمیں تاریخی طور پہ جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنے کی بھی ضرورت ہے اور انسانی بنیادوں پہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. جب ہم انسانی بنیادوں پہ یا اخلاقی بنیادوں پہ دیکھتے ہیں تو یقیناً جو معاہدے ہوتے ہیں، ایون دو کہ 1947 کے بعد جو ہے وہ دو اور غلام ریاستیں بنی، ایک پاکستان اور ایک ہندوستان. پاکستان برطانیہ اور امریکہ کی کالونی بنا، اور بھارت جو ہے وہ روس کی کالونی بنا، اور اس کو بھی ڈیزائن انگریزوں نے کیا. اور پھر کشمیر کی ریاست کا بھی جو آرکیٹیکٹ تھا وہ برطانیہ تھا. اور جب 1947 میں ریاست جموں کشمیر تقسیم ہوئی تو اس وقت بھی آپ میجر براؤن کے رول کو نہیں اگنور کر سکتے، جنرل گریسی کے رول کو نہیں اگنور کر سکتے. دوبارہ بھی ریاست جموں کشمیر واپس جو تقسیم جو ہے وہ بھی کس نے کی؟ انگریزوں نے ہی کی. ایک اور اس کے علاوہ جو دوسری بات ہے وہ بات ہے، آپ دیکھیں کہ اگر جو جاوید صاحب کی بات کو میں تھوڑا سا اپوز یہ کروں گا کہ اگر اس اتہاس کو دیکھا جائے تو جو ہری سنگھ نے جو ریاست کو ہندوستان کے ساتھ ہلاک کیا، تو اس کے بعد اگر اس کو اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو پھر تمام کشمیری جو ہے وہ ہندوستان کے شہری کہلاتے ہیں، کیونکہ اس کا جو وارث تھا گلاب سنگھ کا تو وہ تو ہری سنگھ تھا. اسی طریقے سے جو ریاستوں کو 3 جون 1947 کے بعد جو بر صغیر کے حالات تھے وہ بہت مختلف ہو گئے تھے. آپ دیکھیں کہ حیدرآباد کی ریاست 1 سال تک آزاد رہی، اس کے اوپر بھارت نے چڑھائی کر لی. جوناگڑھ کی ریاست کا سربراہ مسلمان تھا، اس نے پاکستان کے ساتھ ہلاک کیا، پاکستان نے اس کو مانا اور پھر اس کے اوپر ہندوستان نے قبضہ کر لیا. یہ قبضہ گیری کی جنگیں حیرت میں رہی ہیں. بادشاہ چاہے مسلمان ہوں، بادشاہ چاہے ہندو ہوں، بادشاہ چاہے سکھ ہوں، بادشاہ ہمیشہ ظلم و جبر کی بنیاد پہ ہی اپنی بادشاہتیں رکھتے ہیں. سوال یہ پیدا نہیں ہوتا، سوال ہم کوئی گلاب سنگھ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر رہے، لیکن گلاب سنگھ کو ہم ریاست جموں کشمیر سے نکال بھی نہیں سکتے کہ وہ اس کا باشندہ نہیں ہے. سوال یہ ہے ظلم جبر اور بربریت کا. ظلم جبر بربریت حیرت کے اندر ہوتا ہے اور ہوگا بھی. مہاراجہ گلاب سنگھ نے بھی کیا، زمبیر سنگھ نے بھی کیا، ہری سنگھ نے بھی کیا، ٹیکسز بھی لیے. 1865 میں مزدوروں کی تحریک چلی، ان کو بھی مارا. 1890 میں بہادر علی خان نے بھی تحریک چلائی. راجہ صاحب یہ چونکہ بات دوسری طرف نکل جائے گی، بات اس لیے نکل جائے گی. میں سسٹم آف گورنمنٹ کی طرف آ رہا ہوں، چونکہ علیم صاحب سسٹم آف گورنمنٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں. جب سسٹم آف گورنمنٹ کے اوپر بات کریں گے تو کیا 35,000 جو بلوچی قتل ہوئے ہیں وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ جو 2 لاکھ بنگالی قتل ہوئے، اس طریقے سے آزاد کشمیر کے دریوں پہ جو قبضے ہیں، آزاد کشمیر کے وسائلوں یہ بالکل بھی الگ بات ہے.
یہ ہمارے قبضہ ڈسکشن کا گیری ہے. موضوع نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ یہ چونکہ ظلم کی بات کر رہے ہیں نا, میں قبضہ گیری کی بات کر رہا ہوں. نہیں تو یہ بنیادی بالکل ٹھیک ہے, اس الگ پہ بات الگ ڈسکشن ہو سکتی ہے, لیکن یہ موضوع نہیں ہے ہمارا نا. میں یہ نہیں بات کر رہا ہوں, دیکھیں یہاں تک جو بات ہے نا معاہدہ امرتسر کی, تو معاہدہ امرتسر میں بنیادی طور پر انگریزوں نے اپنے ایک سہولتکار کو اپنی وہ پروڈکٹ جو ان کو جنگ کے تعاون میں ملی تھی اس کو سیل کیا, ٹھیک ہے. اور جو ڈیل تھی اس ڈیل میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ انسان سارے بکے, انسان نئی غلامی کے دور میں چلے گئے, انسانوں کو ڈبل غلامی بھی ملی. لیکن جو معاہدے ہوتے ہیں غلامی کے یا بادشاہوں کے یا اپنے سہولتکاروں اور آقوں کو, ان کے درمیان ہمیشہ اسی طرح کا عمل ہوتا ہے. معاہدہ کراچی کے ساتھ بھی یہی ہے. معاہدہ کراچی کا عمل آپ اٹھا کے دیکھ لیں, 28 اپریل 1949 کا اندرا عبداللہ اکارڈ دیکھ لیں, جتنے بھی معاہدے ہوں گے اس معاہدے کے اندر بنیادی طور پہ حکمرانوں اور سہولتکاروں کا فائدہ ہوتا ہے اور عوام کا نقصان ہوتا ہے. چونکہ اب جب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جو سوال کی طرف آنے کی ضرورت ہے. دیکھیں بات یہ ہے اپنا شاہد صاحب, علیم صاحب, جاوید صاحب, ہمیں جب ریاستوں کی 3 جون 1947 کے ہم جب دنیا کے سامنے اپنا کیس لے کے جائیں گے نا, تو ہمیں آپ کے پلاٹ پہ بھی قبضہ ہے تو آپ اس کو کوئی ڈاکومنٹس لے کے جائیں گے نا. آپ قانونی, آپ معروضی, آپ علاقائی, آپ کلچرلی تمام چیزوں کے تناظر میں چیزوں کی کلیم کریں گے. ہم جب یہ کلیم کرتے ہیں 3 جون 1947 کے برِ صغیر کی تقسیم کے اعلان آزادی ہند کے بعد, ہم جو کلیم کرتے ہیں کہ ریاستوں کے 2 بیانیے تھے کہ ریاست کے سربراہ فیصلے کریں یا عوام فیصلے کریں, ٹھیک ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کی جو انسان ہے وہ کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے, بلکہ ان کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے. اور ہمارے اس اختیار کو انڈیا پاکستان نے بھی مانا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے, ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو سزا صاحب اختیار ملنا چاہیے. ہم اس سے ڈینائی نہیں کرتے, اسے ڈینائی کرتے ہی نہیں ہے. لیکن بات یہ کر رہے ہیں کہ کیا یہ جو معاہدہ امرتسر ہے یہ ریاست جموں کشمیر کی تشکیل ہے, اس کے بعد ریاست جموں کشمیر ہم تو یہ کہہ رہے کہ یہ ریاست نہیں بلکہ جاگیر تھی. ریاستوں اور جاگیروں میں فرق ہوتا ہے, اور بادشاہتیں جاگیروں کی بنیاد پر ہوتی ہیں, ڈیموکریٹک رائٹس کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہیں. اور بنیادی طور پہ اس پہ دیکھنا, میں اور آپ انکار تو نہیں کر سکتے کہ معاہدہ جو امرتسر ہے وہ ایک غلامی کی دستاویز ضرور ہے, لیکن اس کے نتیجے میں تو آپ دیکھیں کہ باقی جو چیزیں ہیں وہ 100 سال تک جبر کی بنیاد پہ جڑی رہی نا, جبر کی بنیاد پہ جڑی رہی. اور جبر کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ دنیا کے اندر بادشاہتیں قائم ہوتی ہیں, اور جبر کی بنیادوں پہ انسان کا قتل ہوتا ہے. اس پہ کوئی شک نہیں کہ وہ غلامی کی دستاویزات ہے, وہ آزادی کی دستاویز نہیں ہے. انسانوں کو آزادی نہیں ملی ہے, لیکن اس بنیاد کی تو حالات اس وقت آئیڈیل تھے اور نہ اب اس وقت آئیڈیل ہے. لیکن اگر حالات کو دیکھ کے ہم یہ اندازہ لگائیں یا حالات کو دیکھ کے ہم یہ فیصلہ کریں کہ یہ معاہدہ درست نہیں ہے, یہ معاہدہ غلط ہے, ہم اگر جبر کی بنیاد پہ, ہم اگر اس کے ظلم کی بنیاد پہ اگر کریں تو باقی ریاستیں جو معاہدے کرتی ہیں ہمیں انہیں بھی ڈینائی کرنا پڑے گا. اگر ہم جبر کی بنیاد پہ کریں تو اگر پرویز مشرف نے لال مسجد آپریشن کیا تھا تو ہم معاہدہ لاہور کو ڈینائی کر دیں, ہم اس کے کیے ہوئے دوسرے سارے معاہدوں کو ڈینائی کر دیں. لیکن یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا نا, جو معاہدہ ہو گیا, معاہدہ 2 ہمیشہ ریاستوں کے درمیان میں 2 جو بڑے مطلب کہہ سکتے ہیں آپ آنرز کے درمیان میں ہوتا ہے. اگر معاہدہ ہو گیا تو آپ اس معاہدے کی بات کریں نا جہاں پیسے دے کر کیا گیا ہو, ایسے معاہدے کی بات کریں نا. آپ باقی سارے معاہدوں کی بات کر رہے ہیں, ایسے معاہدے کی مثال بتائیں جو پیسے دے کے کیا گیا ہو, لیکن اس کی بات کریں. اس وقت جو دور تھا, اس وقت اس دور میں اسی طرح کا سسٹم اسی طرح کا چل رہا تھا. جاوید صاحب اس بارے میں کیا کہیں؟ برِ صغیر میں کسی اور معاہدے کی بات مثال دیں, تب آپ کی بات میں برِ صغیر میں اور کون سی ایسی ریاست ہے جس کو پیسے دے کر بنایا گیا, وہ بتائیں. جاوید صاحب کو جی میں بات کرتا ہوں. علیم صاحب کو شاید یہ غلط فہمی ہے کہ جو افغان آئے تھے وہ یہاں ریفرنڈم کرانے آئے تھے اور وہ یہاں لوگوں کو ڈیموکریٹک رائٹ دینے آئے تھے. یہ ان کی غلط فہمی ہے. افغانیوں کی جو بروٹلٹیز ہیں اور جو ظلم و ستم ہیں وہ کشمیری زبان میں اگر آپ لوگ گیت پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور اس کی کچھ جھلکیاں تو شیخ عبداللہ نے آپ سے چنار میں بھی لکھی ہیں کہ یہاں سے وہ 10-11-12 سال کی لڑکیوں کو لے کر کابل میں باقاعدہ کشمیری لڑکیوں کی منڈی لگا دی تھی افغانیوں کے زمانے میں, اور کشمیری لوگ اپنی بچیوں کے ناک کاٹ دیتے تھے تاکہ یہ خوبصورت نہ لگے, ان کو افغان لے جا کر کابل میں بیچے نہ. تو ایک تو یہ جو ہمارے لوگ ہیں یہ اصل میں ہسٹری میں ایگزیجریشن کا جو یہ جو عنصر شامل کیا گیا ہے نا, یہ اصل میں مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں, قتل و غارت کر رہے ہیں, قبضے کر رہے ہیں, وہ تو بالکل جائز ہے, لیکن کوئی دوسرا وہی کام کرے تو وہ ناجائز ہو جاتا ہے.
اصل بات یہ ہے کہ جب مغل یہاں آئے تھے تو مغلوں نے بھی بے تحاشا یہاں 8 حملے کر کے قتل و غارت گری کرنے کے بعد پہاڑی راجوں کو شکست دے کر اس کے بعد کشمیر پر قبضہ کیا اور اس پر 167 سال قبضہ رکھا. پھر اس کے بعد افغان آئے اور افغانیوں نے تو یہاں ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے کہ وہ آج بھی لوک گیتوں میں شامل ہیں. لیکن افغانیوں کے زمانے میں کشمیر کا جو صوبہ تھا وہی ان کی ٹیریٹری تھی اور کابل کے زیر انتظام تھا. پونچھ کا جو علاقہ تھا اس سے پہلے ایک پونچھ کی رانی تھی, اس نے وہاں کے راجے سے شادی کر کے اس کو کشمیر کا حصہ بنا دیا تھا, لیکن یہ پھر ٹوٹ کر کوٹلی کی ریاست کا حصہ بن گئی. پھر اس سے پیچھے چلے جائیں تو یہ پوٹھوار کا حصہ بن گئی, اس میں ہزارہ بھی شامل ہو گیا. یعنی یہ کوئی علاقے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کی کوئی اپنی اور وہ سارے کشمیر تھی نہیں ہے کہ یہ کوئی الگ لینگویج گروپ ہے. ان کی زبان کشمیری نہیں ہے. جو حلیم صاحب کشمیر کا دکھ رو رہے ہیں یہ کشمیری نہیں ہے, لیکن یہ کیوں رو رہے ہیں کہ یہ مسلم قوم پرستی کی بنیاد پر یا مسلم کمیونلزم کی بنیاد پر رو رہے ہیں. ڈوگرا بھی نہیں ہونا. یہ نہیں پتا کہ یہاں جونو گڑھ میں یا حیدرآباد میں یا بے شمار ہندوستان کی ایسی ریاستیں تھی جہاں 80% 90% ہندو پاپولیشن تھی لیکن حکمران مسلمان تھے. تو یہ جو کلچر ہے خاص کر کے یہ جو مسلم کلچر یہ ڈیولپ کر رہے ہیں یہ بیسیکلی اس علاقے کا کلچر تو نہیں ہے. یہاں سے تو آپ کسی دوسرے مذہب کے بندے کو خارج تو نہیں کر سکتے ہیں. ہر جگہ ہندو رہتے ہیں, مسلمان رہتے ہیں, سکھ رہتے ہیں. تو یہ تو آپ وہ کلچر بیان کر رہے ہیں جو سعودی عرب کا ہے جہاں کوئی دوسرا نہیں رہ سکتا ہے. تو ہمارے کلچر کی تو بات ہی نہیں ہوئی جاوید صاحب, کلچر کی بات ہی نہیں ہوئی, کلچر کی بات ہی نہیں ہوئی. صرف یہ بات ہے, صرف یہ پوری بات سناتا ہوں کہ امریکہ کی جو 10 ریاستیں ہیں وہ فرانس سے کچھ میکسیکو سے انہوں نے باقاعدہ جس طرح ریئل اسٹیٹ خریدی جاتی ہے اس طرح خریدی ہے. لیکن یہاں تو کوئی شور نہیں ہے کہ ہمیں خریدا گیا تھا, بیچا گیا تھا. کشمیر کے لوگوں کو پیسے دے کر گلاب سنگھ نے جموں کی ریاست میں شامل کیا. یہ اس زمانے میں بہت بڑا باوقار طریقہ سمجھا جاتا تھا کہ بادشاہ دوسرے علاقے کی ٹیریٹری کو خرید کر اپنے علاقے میں شامل کرتا ہے. موسٹلی لوگ تو قبضے کرتے تھے باقاعدہ جبر سے, اور عورتیں اٹھا کے لے جاتے تھے, علاقوں کے لوگوں کا قتل عام کرتے تھے جس طرح افغانوں نے کیا, مغلوں نے کیا یا سکھوں نے کیا. گلاب سنگھ نے تو پھر بھی باوقار طریقے سے کشمیر کا خطہ اپنی ریاست میں شامل کیا. اگر ہم اس کو مانتے ہیں تو جو اس نے قبضے کیے لداخ پر, گلگت کے باقی علاقوں کو, اس کو کیسے جائز؟ یعنی ہمیں صرف کشمیر کا دکھ رونے کی بجائے پھر پوری ریاست کا دکھ رویا جائے. اور جو فیوڈل ایرا کی جو سسٹم آف گورننس ہے وہ پوری دنیا میں سہم ہوتا ہے. حلیم صاحب کو شاید افغانیوں کا دور اس لیے وہ لگ رہا ہو کہ یہاں پونچھ کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم آج بھی افغانی ہیں. افغانی وہ ہوتا ہے جو افغانستان کی سرزمین پہ رہتا ہے. ہر بندے کی آئیڈینٹی وہی ہوتی ہے جہاں کی وہ زبان بولتا ہے, جہاں وہ پیدا ہوتا ہے. کسی کی آئیڈینٹی 500 سال پہلے کیا تھی اس کا آج کی آئیڈینٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. ہم 500 سال پہلے مسلمان تو نہیں تھے, ہم تو ہندو تھے, تو آج ہم تو مسلمان آئیڈینٹی استعمال کرتے ہیں. تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز 500 سال پہلے غلط تھی وہ آج حلال ہو گئی ہے. دیکھیں تاریخ میں جو واقعات ہو جاتے ہیں ان کو آپ درست نہیں کر سکتے. آج ہم ٹریٹی آف امرتسر کو انڈو نہیں کر سکتے. اس کے بارے میں جتنا پروپیگنڈا کریں گے وہ کشمیری خطے کے تو حق میں جائے گا, لیکن ہم جو جموں کے لوگ ہیں وہ تو آلریڈی کشمیر سے کتنے دور ہو چکے ہیں. اس وقت کشمیر اور جموں صوبے کے بیچ میں ایک طرف مذہبی جو منافرت ہے, ڈسٹینس ہے, وہ بہت زیادہ ہے, اور دوسری طرف جو علاقائی ڈسٹینس ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. ہندوستان نے ریاست کا درجہ ختم کر کے جاوید صاحب بالکل چھوٹا سا ایک کوشچن یہ کہ جموں اور کشمیر کو جوڑنے کا واحد یہی معاہدہ ہے جس کی بنیاد پہ ہم جموں اور کشمیر کو جوڑ سکتے ہیں؟ جی نہیں, یہ آپ کا غلط ہے, اور یہ بیسیکلی اب ختم ہو چکا ہے. مجھے بات یہ ہے کہ دیکھیے ایک بات شاید دستاویز ہے تو بتائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, بات یہ ہے آپ کون سی ایسی دستاویز بنیاد پہ کہتے ہیں کہ جو پونچھ کا اور جموں کا کوئی آپس میں کوئی ریجنل تعلق ہے؟ کوئی دستاویز دکھا سکتے ہیں آپ؟ نہیں دکھا سکتے. دیکھیے میری بات سنیے, پہلے ابھی جاوید صاحب نے بھی تسلیم کیا کہ جو دور تھا اس میں کمی بیشی. اب آپ سنیں پوری جو ریاست, پوری جو پونچھ کے تو ہم لوگ ہیں, آپ کہاں سے آگے پونچھ کلیم کر رہے ہیں بھائی؟ پونچھ تو پچھلے ابھی سنیں نا, ابھی بیچ میں نہ بولے نا, ابھی بات سنیں. بات یہ ہے کہ ریاست جموں و کشمیر جو ہے
ریاست جموں و کشمیر میں صرف جموں کا جو ایک چھوٹا سا علاقہ ہے یہ پنجاب کا حصہ تھا. اور اگر ہم وہ بات کریں تو تھوڑی دیر پہلے جاوید اناس صاحب کہتے ہیں کہ ہم ڈوگرے کو ملا کر ہم نہیں کہہ سکتے. اگر وہ بات کریں نمبر ایک کہ کوئی بھی غیر قانونی جو معاہدہ ہوتا ہے وہ تاریخ کی یا اخلاق کی بنیاد نہیں ہوتی, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ ہم کی بات کریں تو ایک جو پنجابی ڈوگرا وہ ہمارا حصہ نہیں ہو سکتا. نمبر تین بات یہ ہے کہ یہ جو سارے علاقے تھے یہ سارے کے سارے پہلے سے کشمیر کا حصہ رہے, ٹوٹتے بنتے رہے, لیکن مغلوں کے دور میں بھی, اس سے پہلے سلاطین کشمیر کے دور میں بھی, اس کے بعد کے ادوار میں بھی کشمیر کا یہ حصہ رہے. اور جب ہم یہ کشمیر کہتے ہیں, جب ہم کشمیر کہتے ہیں, ابھی نہ بولیے نا, جب ہم کشمیر کہتے ہیں تو اس میں یہ سارے علاقے اس سمیت ہم بات کرتے ہیں. باقی یہ ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا. آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ایک تو ہوتا ہے فتح کر کے لوگوں نے لیا اور دوسرا ہے کہ خرید کے لیا. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ یہ ذہن پیدا ہو گیا ہے کہ جی یہ ہمارا باوقار ہوا, ہمارا سودا بھیڑ بکریوں کی طرح ہوا. جی اس دور کے اس کا کیا حیثیت تھی, اس دور کے اخبارات برطانوی اٹھا کر دیکھیں کہ انہوں نے یہ کہا, انہوں نے مذمت کی کہ ہم نے بھیڑ بکریوں اور جانوروں جیسا سلوک کیا ایک خطے کے لوگوں کے ساتھ. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمارے حقوق میں کیا اضافہ, ابھی بیچ نہ بولیے, اس کے دور میں اس کے نتیجے میں کیا ہمارے حقوق میں جو فتح کرنے والوں کے نتیجے میں, یا یہ ہے کہ پیسے دے کے خریدنے کے نتیجے میں ہمارے حقوق کیا کم ہوئے بڑھے؟ تو ہمارے حقوق جو ہے بالکل صفر ہو گئے, جانوروں کی سطح پر ہم آگے. تو یہ باوقار کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یہ کیوں ہے, یہ پیچیدگی کیوں ہے؟ اصل میں ریاست جموں و کشمیر کو اگر یہ 1846 کو مان لینے کے نتیجے میں کیا اقوام متحدہ میں ہمارا کوئی کیس مضبوط ہوتا ہے؟ کیا اس کے نتیجے میں کوئی یونٹی اس کے اندر آتی ہے؟ بلکہ یہ اصل میں یہ ایک فکری دہشت گردی ہے جو خاص عرصے میں 1995 کے بعد شروع کی گئی فکری دہشت گردی, ریاست میں انتشار پیدا کرنے کے لیے, تاکہ یہاں کے لوگ ان بول بلائیوں میں جو ہے وہ پیدا پڑ جائیں کہ جی جناب یہ ہے وہ ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا جو حق خود ارادیت ہے, تو آپ کا سوال یہ ہے کہ ہماری بنیاد کیا؟ ہماری بنیاد یہ ہے کہ ایک متنازع خطہ, اس متنازع خطے میں اس عوام کی مرضی سے اس کا کوئی نام ہو, یہ نہیں ہے اس کا نام کہ ریاست جموں و کشمیر. اور خاص بات یہ ہے کہ آپ تو کہتے ہیں نہیں ہم اگر یہ بات نہیں کریں گے تو جموں کا, وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں ریاست جموں و کشمیر کی بات نہیں ہے, وہ جو ذکر ہوتا ہے تو کشمیر کا ذکر ہوتا ہے. تو کیا اس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھیں گے کہ اس کا وہ وہاں سے نکل گیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو فکری دہشت گردی پھیلانے کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو اس کے لیے آمادہ کیا جائے کہ وہ دوبارہ سے ڈوگروں کی اور اس غلامی کی کم از کم اس سطح پر آ جائیں. 95 میں یہ ہندوستان کی ضرورت تھی کہ اگر ریاست کی تحریک جو ہے وہ ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے تو ان کو وہ ڈوگرا کی آخری کم از کم یہ کیا جائے کہ وہ ڈوگرا دور کی جو اس کے اوپر لالی پاپ دے کر ان کو راضی کر دیا جائے. نمبر ایک. دوسرا یہ ہے اس کے دوسری اس کی کمپلیکیشن یہ ہے کہ اس فکری دہشت گردی کے نتیجے میں اور اس کے نتیجے میں لوگوں میں باہم انتشار پیدا کر دیا جائے اور لوگوں کو اپنی اصل جو ہے اس سے دور کر دیا جائے. ہمارا ایک ہے کہ یہ متنازع خطہ ہے, اس کو اقوام متحدہ نے متنازع تسلیم کیا ہے. اور انور صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ دراصل اس کی دو سازشیں ہیں اس فکری دہشت گردی کے کہ جب سے یہ کہنا شروع ہو گئے, آخر 1995 تک کشمیر کے لوگ تھے, 47 کے بعد کشمیر میں لوگ آئے. پہلے جو ہمارے جو اقبال دا سے کشمیری فرزند تھے وہ قوم فروختند کا لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا, قوم فروختند و چے ارزم فروختند. یہ کیوں کیا؟ یہ 1995 کے بعد ایک تو یہ ہے کہ کشمیریوں کو مطمئن کیا جائے وہ ساری مہاراجا والی ریاست جو فیوڈل ریاست بحال کر کے. اور نمبر دو یہ ہے کہ جب ہم یہ مان لیں کہ جی وہ جو 1846 کا معاہدہ نہ صرف یہ کہ وہ جائز تھا بلکہ ہمارے لیے قابل فخر تھا, اس کے بعد آپ کے پاس کیا دلیل کیا جواز رہ جاتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہری سنگھ کا جو ہے علاق غلط ہے اگر وہ جائز حکمران تھا؟ ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ 1846 کا معاہدہ ہی غلط تھا, ایک غیر قانونی معاہدہ. اس لیے غیر قانونی تھا کہ دنیا کا کوئی قانون بنیادی انسانی حقوق کا یہ نہیں کسی کو اختیار دیتا کہ وہ کسی باشندوں سمیت بیچ دیں کسی کو. تو وہ معاہدہ ہی غلط تھا, غیر قانونی تھا. وہ سارا 100 سالہ جو ڈوگرا دور تھا وہ غیر قانونی تھا. ہری سنگھ قانونی حکمران تھا ہی نہیں, اس لیے اس کا الحاق بھی غلط ہے. جب آپ یہ کہیں کہ وہ الحاق نہ صرف جو ہے وہ جائز تھا بلکہ ہمارے لیے قابل فخر تھا, تو یہ دراصل یہ سازش ہے کہ ہری سنگھ کا جو الحاق ہندوستان تھا اس کو بھی درست تسلیم کیا جائے اور ہمارے بہت سارے بھائی جو ہے نا شعوری یا لاشعوری طور پر وہ ہندوستان کے اس بیانیے کو تقویت دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جی سدھا صاحب چونکہ ٹائم بھی بہت تھوڑا ہے. دیکھیں اپنا شاہد صاحب اور حلیم صاحب ہمیں
जज्बाती से निकल के इन हकीकतों को समझना पड़ेगा कि हमेशा जो माजी में कॉलोनियत थी वो हुक्मरान नहीं थी बल्कि वो सौलतकार थे और आवाम के साथ जुल्म जबर और बर्बरियत रहा और हर कॉलोनियल स्टेट में रहेगा। और जब भी जैसे मतलब रियासत जम्मू कश्मीर की जो 5000 साल तारीख है, क्योंकि एक 1946 में 1846 में उसकी शनाख्त नहीं बनी, बल्कि आप देखिए कि जैनुल आबिदीन का जो दौर था और उस दौर के ऊपर आके मुगलों ने कब्जा किया, फिर मुगलों का एक अरसे तक उसके ऊपर इक़्तिदार रहा, जुल्म रहा, जबर रहा, फिर मुगलों से आके शिकस्त किसको मिली, मुगलों को आगे अफगानियों ने शिकस्त दी, फिर अफगानियों ने जुल्म जबर और बर्बरियत की और फिर उसके बाद सिखों ने आके मुगलों को अफगानियों को शिकस्त दी, फिर सिखों अंग्रेजों ने आके कश्मीर जो है वो इसके हवाले कर दिया मायदे के तहत किसको, गुलाब सिंह को। ये गुलामी के अदवार हैं, हमें गुलामी के अदवारों के उस डायनामिक्स के मुताबिक देखना पड़ेगा। जहां तक ताल्लुक है देखें अपना मौजूदा ऐद को, तो हमें इस बुनियाद पे ऊपर जितने भी मायदे होते हैं हमेशा वो गुलामी के ही लिए होते हैं और कुछ लोगों को गुलाम रखने के लिए मायदे होते हैं। और मायदा अमृतसर भी जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के इंसानों को गुलाम करके तो हुक्मरान को या अपने सहूलतकारों को आज़ाद करना था। ये बात तो फैक्ट है, इसमें तो कोई दो इनकार नहीं है। दूसरी बात जो मैंने कानूनी बात की है कि अगर उसको सबर को सही मान लिया जाए तो फिर जो हैरी सिंह ने हिंदुस्तान के साथ इलाक किया तो उसके रियासत तो पूरी रियासत जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, अगर उसको मान लिया जाए तो। गोया दो बयानिए हैं, एक बयानिया ये है कि रियासतों के हुक्मरान जो है वो उस वक्त नीम खुद मुख्तार रियासतों की कानूनी बात कर रहा हूँ कि वो फैसले करें, और दूसरा बयानिया ये है कि आवाम फैसले करे। जैसे कि जूनागढ़ की रियासत का जो सरबराह मुसलमान था और उसकी आबादी 90% हिंदू थी, तो क्या सरबराह ने तो फैसला पाकिस्तान के हक में किया, लेकिन आवाम ने और हिंदुस्तान ने मिलकर जूनागढ़ पे कब्जा कर लिया। हैदराबाद की रियासत को उठा के लिए 1 साल तक आज़ाद रही, 1 साल के बाद हिंदुस्तान ने कब्जा कर लिया। तो इन तमाम चीज़ों को हमें जज्बाती से निकल के हमें समझना पड़ेगा। हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि दर से आज भी देख लें कि हिंदुस्तान ने वहाँ 1 लाख लोगों को शहीद कर लिया। आज भी देखें कि जब आप हकूक़ की बात करेंगे तो आपको पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर गुजराती मुसलमानों के साथ क्या हुआ, यहाँ क्या बलोचियों के साथ क्या हो रहा है, और फिर जो कबायली गे सबसे बड़ा जो मसला हुआ 1947 से 22 अक्टूबर को कबायली गे। अच्छा, पहली बात ये थी कि महाराजा का जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है उसको पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया। ठीक है, हमें देखना पड़ेगा कि हमें लोगों को बचाना है, रियासत के अंदर जो जोग्राफी माशी के अंदर जो बसने वाले हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं और बुद्धिस्ट हैं, उन सबको बचाना है, या हमने अपने अपने डोगरों, जो मैं इसलिए कहता रहता हूँ कि जो दो इंताब संदे, मेरी बात पहले सुन लें, हमारे यहाँ दो इंताब संदे हैं, एक जो है वो महाराजा प्रस्ती है और एक एंटी महाराजा प्रस्ती है। दोनों इंताएं गलत हैं, दोनों हिंताएं गलत इसलिए हैं कि महाराजा प्रस्ती समझते हैं कि महाराजा कोई वली था और उसकी कुछ तो गलती हो ही नहीं सकती, और एंटी महाराजा प्रस्ती समझते हैं कि शायद महाराजा कोई शैतान था और हम फरिश्ते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम ये समझते हैं, मैं अपनी बयानी की बात कर रहा हूँ कि महाराजा गुलाब सिंह रियासत उस पूरी जो टेरिटरी है जिसकी हम बात करते हैं उसका एक बाशिंदा है, उसकी अपनी एक तारीखी तौर पे हम उसको तारीख से निकाल नहीं सकते। हम उसको जाबर हुक्मरान डिक्लेयर कर सकते हैं, हम उसको कातिल हुक्मरान डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन वो उस रियासत का हिस्सा जरूर है एक। और इसी तरीके से जो एंटी महाराजा प्रस्तु ने एक पूरा का पूरा एक वबा खड़े, ये दो फिरके बन गए शिया सुन्नी की शक्ल में, जो कि इंतहाई गलत है। हम ये समझते कि हमें एज ए ह्यूमन बीइंग तारीखी तनाज़ुर में, इलाकाई तनाज़ुर में, चीजों को समझने की जरूरत है। सरदार साहब, गुलाब सिंह आप कह रहे हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर का बाशिंदा था, हुक्मरान था, उसने अगर कोई मायदा किया है, उसने कोई बात की है तो वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को फॉलो अप करना चाहिए उसको, और उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। फॉलो अप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप बात को हम ये कह रहे हैं कि वो मायदे जो हैं मर्जी से ना उसको आप अपनी मर्जी के मानी ना करें। हम ये कह रहे हैं कि जो मायदे होते हैं वो बुनियादी तौर पे दो हुक्मरानों के दरमियान, दो फ्रीकों के दरमियान, या सहूलतकारों और क्या आलाकारों के दरमियान जो होते हैं वो उनके अपने मफादात के लिए, तो उसमें आवाम के मफादात शामिल नहीं होते। फिर ये हुआ कि आप जो मायदा है उसको मानते ही नहीं है, तस्लीम मायदा को मैं कैसे नहीं मानता हूँ, मैं मायदा तो है, लेकिन वो मायदा जबर का है, वो मायदा गुलामी का है, मायदा तो है, किसी चीज का भी मायदा है, मायदा है, मायदा आप मानते हैं या नहीं मानते, मायदा एक बात हर आप अजीब शायद बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि दो फिगों के दरमियान होते हैं, हमें उनके इखलाकी पहलू के ऊपर या इंसानी पहलू के ऊपर बहस हो सकती है कि वो इंसानी है, वो गैर इखलाकी है, वो इंसानों को गुलाम बनाने का, मायदा तो है,
اور اس معاہدے کی بنیاد کے اوپر 100 سال تک آپ کے اوپر حکومت تو رہی, ظلم رہا, جبر رہا, مالیہ رہا, لیکن اس معاہدے کی آڑ میں ہی رہا. معاہدہ ہے اور اس کی بنیاد پہ ریاست جموں کشمیر کی تشکیل ہوئی ہے. یہ ریاست تو ہے ہی نہیں تھی نا, پہلے جاگیر ہے. ریاستیں وہ ہوتی ہیں جس کے پاس عوام ہو, ان کے پاس حکومت ہو اور ان کے پاس سالمیت ہو. نہ سالمیت تھی اور نہ عوام کی مرضی تھی. ہاں ریاست بننے جا رہی تھی. پہلی دفعہ یہ ہوا کہ 1934 میں الیکشن ہوئے, لیکن ریاست بننے جا رہی تھی تو بننے اسی بنیاد پہ جا رہی تھی نا, تو اس پہ کوئی شک نہیں. ریاست اسی معاہدے کی بنیاد پہ بننے جا رہی تھی. آپ شاید یہ بات سن رہے ہیں, اسی معاہدے کی بنیاد پہ نہیں نا شاہد صاحب, آپ کیوں بیچ میں وہ کر رہے ہیں؟ اس معاہدے کی بنیاد پہ نہیں. شاید ایک بات سنیں, جو ارتقا ہوتا ہے نا, ارتقا کو سمجھنا پڑے گا کہ ارتقا کیا چیز ہے. اس سائنٹیفک ایوولوشن بھی ہوتا ہے, اس سوشل ایوولوشن بھی ہوتا ہے, اور ہیومن مائنڈ کا ایوولوشن بھی ہوتا ہے. ریاستیں جو ہے وہ ارتقا کے نتیجے میں بنتی ہیں, اور دنیا کے اندر جتنی ریاستیں بنی وہ جبر کی بنیاد پہ بنی ہے. ٹھیک ہے, اس جبر کے ایک منٹ ٹھہرے, فرانس کے اندر جو بادشاہ تھی اس کے خلاف بھی تحریکیں چلی, تو وہ ڈیموکریٹک 1779 میں تبدیلی آئی. 1917 کے اندر بھی آپ کو رشیا کے اندر تبدیلی. بالکل ٹھیک ہے, رشیا علیم صاحب کو بھی کلیئر. ایک تو آپ یس نو میں سوال نہ جواب نہ ڈھونڈے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم یہ جو پنتو نے تحریک چلائی تھی 1912 میں, اور 1927 میں جا کے اسٹیٹ سبجیکٹ رول بنا. اسی طریقے سے 1990 میں کیا بہادر علی خان نے مالیہ کے خلاف تحریک چلائی. تو ریاستوں کے اندر جو تحریکیں چلتی ہیں اس کے نتیجے میں ریاستوں کی نئی تشکیلیں ہوتی ہیں, وہ ڈیموکریٹک کلچر ڈیولپ ہوتا ہے, وہاں ریلیجس ہارمونی پیدا ہوتی ہے. ارتقا کو سمجھنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے, ارتقا کو سمجھنے کی ضرورت ہے, لیکن اسی معاہدے کی بنیاد پہ ریاست بننے جا رہی تھی, اسی کی بنیاد پہ آپ اس کو ایگری کرتے ہیں؟ آپ دیکھیے, یہ جو آپ زبردستی ایگری کروا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں زبردستی نہیں پوچھ رہا ہوں, طے کیا ہوا ہے, میں صدارت صاحب سے طے کیا ہوا ہے, میں تو آپ ان کے منہ میں ڈال رہے ہیں. نہیں میں تو نہیں صدارت صاحب, یس اور نو. پہلی بات ہے یس اور نو کی. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہم جو ٹھیک ہے آپ کے پاس علیم صاحب آپ کے پاس, علیم صاحب آپ کے پاس, علیم صاحب آپ کے پاس اس کی بنیاد دیکھیں, اس کی بنیاد میں اس معاہدے کی اسی معاہدے کی بنیاد پہ ریاست تشکیل پانے جا رہی تھی. تو دیکھیے میں 100 سال اسی کی بنیاد پہ حکومت رہی ہے نا. علیم صاحب آپ چونکہ اس کو آنسر نہیں کر رہے ہیں تو میں علیم صاحب کے پاس چلا جاتا ہوں. آپ آنسر سن نہیں رہے تو میں کیا کروں؟ آپ یس یا نو میں یہ کوئی میں بتاتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے نا, آج اگر ایک معاہدے کے لیے بنیادی بات یہ ہوتی ہے, کوئی بھی دنیا کا معاہدہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف اگر ہے, یہ بنیادی انسانی حقوق آج نہیں طے ہوئے, یہ انسانیت کے آغاز سے. جو بھی بنیادی انسانی حقوق سے متصادم جو چیز ہوگی وہ تحریر ہوگی, وہ دستاویز ہوگی, لیکن وہ معاہدہ نہیں. وہ اس کو ہم آزادی کی بنیاد نہیں کہہ سکتے. کسی بھی چیز کی وہ قانونی بنیاد نہیں ہوتی. اب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی آپ سے سنیں, بات سن لیں, آپ جس ملک میں بیٹھے ہیں, آپ جس ملک میں بیٹھے ہیں اس ملک میں اگر آپ یہ معاہدہ کر لیں کسی سے کہ فلاں آدمی کو میں غلام رکھ لیتا ہوں, وہ کسی عدالت میں قابل قبول ہوگا؟ یہ جو معاہدہ ہے, یہ جب یہ غلامی کی دستاویز ہے, یہ دنیا میں ہمارے لیے کسی بھی قسم کی مددگار ثابت نہیں ہو سکتا ہماری آزادی کے لیے. اس معاہدے کی بنیاد پر ہم اپنے حق آزادی سے دستبردار ہو جائیں, اس کے نتیجے میں ہمارے حق آزادی چھنتا ہے. کیونکہ اس کے نتیجے میں جب ہم یہ مانے کہ 1846 کا معاہدہ درست تھا, تو اس کے نتیجے میں ہمارے جائز قانونی حکمران نے تو پھر معاہدہ یاری سنگھ کے ساتھ ہلاک کر لیا. پھر آپ کا اختلاف کیا ہے اس بات سے؟ علیم صاحب 30 سیکنڈ میں مجھے یہ جواب دیں کہ کیا اس بنیاد پہ ریاست تشکیل پانے جا رہی تھی یا نہیں, یس اور نو؟ جی نہیں, اس بنیاد یہ ریاست کبھی بھی نہیں تھی, یہ ایک جاگیر تھی, اور اس جاگیر میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس جاگیر کی توسیع ہو رہی تھی. نہ ریاست تھی, نہ ریاست کے حقوق تھے, نہ ریاست کی کوئی بنیادی شہری حقوق کسی کو حاصل تھے. یہ جاگیر تھی, جاگیر کی توسیع اور کمی ہو رہی تھی, کوئی ریاست نہیں بن رہی تھی اس کے نتیجے میں, اور نہ اس کو ہم کوئی گواہی یا دستاویز کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. یہ تو ہمارے لیے شرمندگی کا مقام ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا. جاوید صاحب, میرے جو دونوں مہمان ہیں, چونکہ ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں پروگرام, تو میرے جو دونوں مہمان ہیں وہ تو نہ تو کہہ رہے ہیں کہ ریاست ہے, یہ نہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس معاہدے آپ غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں شاید. ہم میں بات کو پہلے آپ سمجھنے کی کوشش کریں, زبردستی منہ میں نہ ڈالیں. میں نے جو بات کہی ہے کہ ریاست جو ہے وہ ایک پروسیس کے ذریعے, ایک ارتقاء کے ذریعے بنتی ہیں, اور اس میں جو عوام کی ڈیموکریٹک رائٹ کی بنیاد پہ ڈیموکریٹک اسٹیٹیں بنتی ہیں, یا
फ्यूडल स्टेटें होती हैं। फ्यूडल स्टेटों में आवाम को कोई हक नहीं होता और डेमोक्रेटिक स्टेटों में लोगों को आवाम मौका होता है। और मैं एक सियासत और तारीख के तालिब इल्म की बुनियाद पे इस बात के ऊपर कन्विंस हूँ कि 1934 में इलेक्शन हुए, 1939 में इलेक्शन हुए, उसके नतीजे में बहुत सारे लोग, और चीजें हमेशा तहरीकों के नतीजे में बनती हैं। तो रियासतें इंसानी तहरीकों के नतीजे में वजूद में आ रही थी और उसके अंदर इंसानी तहरीकें चल रही थी अपने हुकूक की। आप देखें राजा अकबर खान जो है वो बिम्बर में तहरीक चला रहा था, इसी तरीके से कृष्ण देव सेठी उसके साथ मौजूद थे। पुंछ के अंदर 1890 में बादल अली खान ने तहरीक लाई थी, वादी के अंदर मूवमेंटें चल रही थी और उसके नतीजे में बादशाह जो होते हैं वो जब मजबूर होकर आवाम के सामने सिलेंडर जावेद साहब अपना शाह साहब आप मौका दे रहे हैं जावेद साहब से प्लीज आखिरी में जावेद साहब से अगर ये भी है, ये कश्मीर के कश्मीर है, ये कश्मीरियों से वादी के लोगों से इतने एलर्जी क्यों है? क्योंकि वहां पे इनकी थ्योरी जो है ना वो फेल हो चुकी है, नहीं चलती। जावेद साहब जम्मू से, जावेद साहब जम्मू से, इसलिए जावेद साहब प्लीज। इसलिए मैं जम्मू से नहीं हूं। मैं तारीखी तौर पर मुझे कोई सबूत नहीं है कि मेरा कोई जम्मू रीजन से कोई ताल्लुक है, कभी इंतजामी रहा हो। देखें जी हलीम साहब, ये तो आपके लोग तो आप कहते हैं कि हम अफगानी हैं, तो क्या हम इनको अफगानी बना लें? आपकी अफगानी कौम है जी, क्योंकि हमारी नस्ल वो है, हमारी नस्ल है वो। कोई नहीं होती है, इंसानों की नस्ल तो कोई नहीं होती है, कोई भी नहीं ना। हम इसी बुनियाद पे कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि हम अफगानिस्तान के शहरी हैं, हम कहते हैं कि हम अफगान नस्ल के बाशिंदे हैं। तो फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह इस पे। डोगरे तो नहीं है ना, हम ये तो नहीं कह सकते डोगरे हैं। आपको अपने कबीले, अपनी नस्ल, अपने उस बैकवर्ड कल्चर पर फख्र है, तो क्या हम ये जहाँ के बाशिंदे हैं उन्हें फख्र नहीं होना चाहिए? ये हक हमें नहीं है? ये आपके लिए सब चीज जाए, वो सारे ये वही कल्चर है जिसको आप बैकवर्ड कल्चर कहते हैं ना, ये वही कल्चर है जिसने आपको, ये वही कल्चर है जिसने आपको अफगानिस्तान में शिकस्त दी है, जिसको दुनिया की जन्नत समझ रहे हैं ना, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, जहाँ पे गए हुए हैं ना, इसी कल्चर ने उसको शिकस्त दी है। जावेद साहब को बोलने दे तो क्रॉस टॉक ना करें ना शायद साहब, आप प्रोग्राम को कंडक्ट करें, आप प्रोग्राम को कंडक्ट करें, क्रॉस टॉकिंग ना करें। जी सिद्धार्थ साहब, जावेद साहब को बोलने दे प्लीज। जमाने का वो कदीम कल्चर है जिसका आज कम से कम इस दुनिया से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ना आज इस दुनिया में ये कल्चर चलता है, ना ये हमारे खित्ते का कल्चर है। ये पुंछ के चंद लोगों का ये कल्चर हो सकता है, ये हमारी रियासत कल्चर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये महाराजा का डोगरे जो है वो जम्मू के कदीम बाशिंदों को कहा जाता है। डोगरा हमारी जम्मू की रीजनल आइडेंटिटी है, ये कोई पंजाबी लोग नहीं है। पंजाब का रहने वाला पंजाबी है, कश्मीर का कश्मीरी है, जम्मू का डोगरा है। एक तो ये। दूसरी बात ये है कि पुंछ जो है ये कोई रियासत नहीं थी या कोई जम्मू के अंदर का इंटरनल जो है ये टेरिटरी है। यहाँ 22 ऐसी और भी छोटी छोटी रियासतें थी। जब अफगानों का यहाँ कोई दस्तावेज दिखा दें कि ये जम्मू का हिस्सा थी, क्या सबूत है कि ये जम्मू का हिस्सा थी? आप अफगानिस्तान से बड़ी दस्तावेज लेके आए हुए हैं, तो आप नहीं, अफगानिस्तान से तो नस्ल है ना। आप किस दस्तावेज की बुनियाद पे कहते हैं कि ये जम्मू रीजन का हिस्सा थी? कोई मायदा, कोई दस्तावेज, कोई इंतजामी तकसीम बता दें। अलीम साहब अगर जावेद साहब को फिनिश करने दें प्लीज। जो यहाँ की जो हिस्ट्री है, पुंछ के कदीम बाशिंदे तो हम जम्मू से ही ऊपर आए हैं। तो यहाँ तो जब अफगानों का सूबा था कश्मीर, उस वक्त तो यहाँ ये बाग के राठौरों की यहाँ हुकूमत थी पुंछ के ऊपर, जो 1819 में रंजीत सिंह ने खत्म की। तो आप पता नहीं कौन सी हिस्ट्री लेके बैठे हुए हैं ना। तो ये बहस नहीं, आप भी बताते हैं। मैं तो आपसे पूछता हूँ कि आप एक दस्तावेज दिखा दें कि जम्मू रीजन रियासत पुंछ जम्मू का कभी हिस्सा रही है, कोई दस्तावेज दिखा दें। जम्मू में 22 छोटे छोटे, पुंछ जैसी 22 छोटी छोटी रियासतें थी जिनकी हिस्ट्री 2000 साल पुरानी है। ये पुंछ ना करें, पुंछ भी जम्मू के इंटरनल टेरिटोरी में आती है, जिस तरह 22 और थी, जिसमें 11 इनको एक ग्रुप था, 11 का एक ग्रुप था। आप पहले इस खित्ते की हिस्ट्री पढ़ें, बजाय वापस अफगानिस्तान की तरफ भागने के। जिस खित्ते में रहते हैं वहां के लोगों को समझें, यहाँ का कल्चर, यहाँ की तहजीब सकाफत को समझें। इसी बुनियाद पे मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये जो आपका दावा है, ये दावा है आपका कि पुंछ, ये दावा है आपका कि पुंछ जम्मू का हिस्सा था, इसका कोई दस्तावेजी सबूत, कोई तारीखी सबूत? आपको ये पता है कि 1936 में एक रियासत ध्यान सिंह के हवाले की गई, ये रियासत
الگ بھائی ریاست صاحب تھی آپ کو اور اس سے شاید پہلے اس اس کا بات کا کشمیر علم سے ہے تعلق صاحب، تھا، آپ کو جس چیز اس سے کا پہلے پتہ ہی کشمیر نہیں سے ہے اس کا وہ علیم تعلق صاحب تھا، علیم صاحب کو کر فنش رہے اس سے ہیں۔ کرنے دیں، آپ کے علیم پاس آپ اگر صاحب کوئی علیم صاحب ایسا ہمارے علیم صاحب گاؤں کے لوگ دستاویزی بحث کر ثبوت رہے ہے ہیں، کہ نہیں یہ ہم جموں علیم کا صاحب حصہ پلیز تھی تو وہ بتائیں، علیم صاحب کوئی علیم تاریخ کا صاحب کوئی حوالہ ہے آپ وہ کے بتائیں ماننے کہ سے آپ علیم کلیم کریں صاحب تو مان لیں۔ افغان نہیں ہو جاتے، آپ کے کہنے سے ہم کشمیری نہیں ہو جاتے، ہم جموں کے ہی رہیں گے، جموں کے ہی ہم ہیں اور ہماری زبان کیسے کلچر سرزی اس کی یہی رہے گی۔ وہ وجہ ایک بتائیں نا دوسری کہ بات یہ کیسے ہے ہم جموں کے کہ ہیں، وہ آپ کی وجہ بتائیں نا۔ آئیڈینٹی دیکھیں میں افغانی کہتا ہوں تو آج کہتا ہوں ہماری بھائی نسل دیکھیں صاحب افغانی ہے اس لیے ہم افغانی ہیں، علیم آپ صاحب جموں علیم کا صاحب ہونے آپ کی کوئی یا تو آپ دستاویزی میری اگر ثبوت بات دیں۔ سنیں، آپ نہیں سنائیں۔ جاوید صاحب کو بات کرنے دیں، میں ایک منٹ یہ کے لیے آپ کے بیکار اور پاس ضرور فضول کی آؤں گا، باتیں سنتے ایک سنتے منٹ آپ کو ہمارے ضرور بھی دوں وہ گا۔ ٹائم برباد ہو رہا ہے۔ اگر کوئی کام کی بات کرنی ہے تو کریں، نہیں تو اس کو ختم جی کریں۔ ہم علیم صاحب بیٹھ کے ایک گاؤں کے لوگ بیٹھ کے ہم پوری دنیا ڈسکس کر رہے ہیں، ہمارا نہ اس معاہدے سے کوئی تعلق نہ کوئی غیر، ہم جس علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں وہ اس معاہدے کا حصہ تھے اور ہم خریدنے والوں میں سے، اور آپ جا کے بیٹھ جاتے ہیں افغانیوں کے ساتھ یا کشمیریوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کی آئیڈینٹی نہیں ہے۔ یہ ہم بات جب یہ کہتے ہے ہیں نا آپ علیم کہ صاحب پلیز تو ہم علیم وہاں پہ صاحب کہتے ہیں علیم بات صاحب یہ لکم ہے کہ دینکم آپ ولی جس دین۔ خطے جب کے رہنے ایک والے منٹ ہیں علیم اس صاحب خطے نے یہ معاہدہ کیا ہے، آپ کے کہنے سے اس معاہدے پر نہ تو کوئی فرق پڑنے لگا ہے معاہدہ کوئی فرق پڑے گا۔ ہاں کشمیری اگر اس ریاست کا حصہ نہیں رہنا چاہتے ہیں تو ہم آج کوئی ان پر جبر نہیں کر سکتے ہیں، ان کو چھٹی ہے کہ وہ اپنا الگ ملک بنا لیں، ہندوستان میں جائیں، پاکستان میں جائیں۔ آج کی دنیا ڈیموکریٹک رائٹس کی دنیا ہے، اسی طرح جموں کے لوگ انڈیا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کو بھی یہ رائٹ حاصل ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک اس ریاست کا ڈسپیوٹ موجود ہے کوئی بھی خطہ ٹوٹ کر کسی جگہ نہیں جا سکتا ہے۔ جتنی ایتھنیسٹیز ہیں وہ ساری ڈسپیوٹڈ ہو گئی ہیں، سارا ریجن ڈسپیوٹڈ ہو گیا ہے۔ تو اس میں ہم اگر پرانے زمانے کی ہسٹری بھی کھنگالنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں کوئی باؤنڈری نہیں ملے گی، نہ ہندوستان پاکستان کی اور نہ ہندوستان اور پاکستان کو بٹوارا کرنے میں برٹش پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا۔ کیا ہم یہ کہہ دیں کہ یہ ہندوستان اور پاکستان کا فاؤنڈر برٹش پارلیمنٹ ہے؟ بات یہ ہے پھر یہ جناب گاندھی کہاں سے آ جاتے ہیں؟ ہم جن چیزوں کو اپنی مرضی سے یا خواہشات کا جامع پہنا کر اس کو ہم ہسٹری بنا دیتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات جناب یہ ہے گاندھی کہ بھی ہم وہیں ہر سے کسی آئے جیسے گلاب سنگھ صاحب آئے۔ جناب جناب صاحب پلیز گاندھی صاحب بھی جو ہے نا جاوید صاحب کو بنیادی فنش طور پہ کرنے انہی دینا، کی طرح گلاب سنگھ کی جاوید طرح کے صاحب کو نمائندے تھے۔ جاوید صاحب کو فنش کرنے یہ دیں، جو 30 فیوڈل سیکنڈ آپ کے ایرا پاس کے ہوں جو گا۔ حکمران ہوتے ہیں ان کو ہی ساورنٹی ہوتی ہے، معاہدے ہمیشہ حکمرانی کرتے ہیں، کبھی عوام نے معاہدے نہیں کیے ہیں۔ یہ سردار انور صاحب نے درست بات کی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ان معاہدوں سے اب کیا لینا دینا ہے؟ اب تو ہماری ریاست ٹوٹ چکی ہے، بکھر چکی ہے، یہ ڈسپیوٹڈ ہو چکی ہے۔ اب تو ہم اس معاہدے کو مانے نہ مانے، یہ ریاست جو انٹیٹی ہے اس کو تو اس وقت برٹش نے بھی قبول کیا، پاکستان ہندوستان نے بھی قبول کر رکھا ہے۔ میں اور علیم صاحب اگر نہیں قبول کرتے ہیں تو اس کو فرق پڑ جائے گا؟ کوئی نہیں فرق پڑے گا۔ لیکن ہم نے اس ڈسپیوٹ کو جس انداز سے لیا ہوا ہے یہ ہمارے ہی خلاف جاتا ہے، اور 75 سالوں سے ریاست جموں کشمیر کے لوگ اسی ریاست کے خلاف، خاص کر کے ہمارا جو آزاد کشمیر کا یہ جموں کا ویسٹرن ریجن ہے، یہ تو اپنی ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ان کو حقوق کہاں سے ملیں گے؟ ان کو ریاست کہاں سے ملے گی؟ جب تک آپ کسی چیز کی آنرشپ قبول نہیں کرتے ہیں، آپ اپنی آئیڈینٹی اٹھا کے 500 سال یا 1000 سال پرانی پکڑ رہے ہیں، تو اس بنیاد پر تو آپ کو کوئی بھی حقوق نہیں دے گا۔ آپ افغانی بن جائیں، میں ایرانی شاہ صاحب بن جاؤں، مجھے آپ میں ایک ترکمانستانی بن جاؤں، اس سے مجھے تو آپ ایک ہمارے منٹ خطے دیجیے کو گا۔ کچھ نہیں ملے گا نا۔ یہ دیکھیں ہمارے بیچ میں مزید ڈویژن ہوگی اور ہمارے حقوق جو ہے وہ مزید غصب ہو جائیں گے، جبکہ ہمارے اندر یونٹی تب آ سکتی ہے کہ ہم زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، اپنے کلچر کی بنیاد پر بیٹھے ہو کر اپنے حقوق کی جنگ لڑیں۔ بالکل ٹھیک ہے، دیکھیے آخری 30 سیکنڈ آپ تینوں کو دوں شاہ گا، صاحب 30 سیکنڈ، 30 مجھے سیکنڈ سے 3 زیادہ سیکنڈ کسی نے نہیں اچھا دیں کہا۔ ہاں آپ مجھے 30 سیکنڈ 30 آپ اپنی سیکنڈ باری پہ علیم 30 صاحب سیکنڈ میں سردار صاحب 30 آپ سے سیکنڈ شروع بعد کروں گا، جاوید صاحب پہ ختم کروں گا، 30 سیکنڈ ہے آپ تینوں کے پاس۔ اب پہلی بات تو یہ ہے نا کہ دیکھیں جس طریقے سے حلیم دیکھو صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ ہم افغانی ہیں، جہاں جینیٹک کوڈ نہیں چلے گا، یہاں جب ہم 400 سال سے 500 سال سے جہاں آباد ہے وہیں بات چلے گی۔ اسی طریقے سے آج مہاراجا ہری سنگھ یا کرن سنگھ اپنے آپ کو ہندوستانی کلیم کرتے ہیں، وہ ڈوگرا رجیم کو مانتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو سلنڈر کر گئے، اپنے ڈوگرا رجیم کو سلنڈر کر کے۔ تو کرن سنگھ اپنے آپ کو بی جے پی یا آر ایس ایس کا نمائندہ سمجھ کے ہندوستانی شہری کلیم کرتے ہیں، جبکہ میں اس بات کو، اس کے فیصلے کو نہیں مانتا ہوں۔ اسی طریقے سے جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم افغانی تھے اور ہم واپس کشمیر کو افغانستان کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، تو میں اس کو بھی نہیں مانتا ہوں۔ یہ جو دو انتہا ہیں، دونوں انتہائیں غلط ہیں۔ جو ہم لوگ جس کشمیر ایک ملٹی لنگوسٹک، ملٹی کلچرل، ملٹی ریلیجیس اسٹیٹ ہے، جس کو مذہب کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، علاقے کی بنیاد پہ پوری اسٹیٹ کو یا لوگوں کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، چونکہ سری نگر کے اندر کشمیری پنڈت بھی ہیں
जम्मू के अंदर कश्मीरी मुस्लिम है तो वहाँ कश्मीरी हिंदू भी मौजूद है, लद्दाख के अंदर बुद्धिस्ट भी हैं। तो अगर हम क्या हलीम साहब की थ्योरी को मान लिया जाए तो फिर तो बुद्धिस्ट को भी मारना पड़ेगा, फिर पंडितों को भी मारना पड़ेगा, हिंदुओं को भी मारना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। और अगर हरी सिंह की बात को मान लिया जाए या क्या आरएसएस या बीजेपी की बात को मान लिया जाए तो फिर तो पूरी रियासत जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है और वो हिंदुस्तान के शहरी है। दोनों इंतहाई गलत हैं। हमें यहाँ एक पॉलिटिकल और कंसेप्शनल और रैशनल थिंकिंग लेनी पड़ेगी और वो रियासत की जो मुझे हलीम साहब के पास उन इंसानों को जोड़ना पड़ेगा कल्चरली, इकोनॉमिकली और हिस्टोरिकली। ठीक है सिद्धार्थ साहब, बहुत शुक्रिया। हलीम साहब 30 सेकंड, सिद्धार्थ साहब ने भी पूरा 1 मिनट लिया, 30 सेकंड है आपके पास। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ये जो 1846 ये गुलामी की दस्तावेज है, आप इसको अहमियत देना और तकद्दुस का दर्जा देना दरअसल हरी सिंह के इल्हाक को दुरुस्त साबित करना चाहते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि ये मुकद्दस है और वो गुलाब सिंह बानी था वगैरह वगैरह, इसके नतीजे में सिर्फ नुकसान, फायदा इसके नतीजे में कोई भी नहीं होगा। नुकसान ये होगा कि हमारी कानूनी पोजीशन कमजोर होगी, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि पूंछ जो है तारीखी तौर पर पूंछ और बाकी जो रियासतें हैं उनका कश्मीर के साथ ताल्लुक रहा है, तारीखी तौर पर जम्मू के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा, और डोगरे के साथ ना हमारा कोई मजहबी ताल्लुक है ना हमारा कोई इलाकाई नस्ली ताल्लुक है। रियासतों का मजहब नहीं होता सर, तो आप ये समझते हैं कि मैं डोगरा हूं तो मेरा आपका मजहब नहीं मिलता है, मैं और आप मुसलमान नहीं है। जी बिल्कुल, यानी जो जाहिर है जो मुसलमान डोगरे हैं वो उनसे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। वो जावेद साहब आखिरी 30 सेकंड आपके पास होगा। हलीम साहब मेरा ख्याल है डिस्कनेक्ट हो गए, तो 30 सेकंड आप क्या कहना चाहते हैं? आखिरी 30 सेकंड आपके पास। डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ मैं, लेकिन आपकी आवाज नहीं है। आपकी एक मिनट में अपनी जावेद साहब 1 मिनट, जावेद साहब चंद सेकंड। बात ये है, मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे जो ये फिक्री इंतशार और फिक्री दहशतगर्दी के ये सारे मौजूआत हैं, इससे इंतशार पैदा होता है। नई नई बहसें ना करें और हक़ खुद इरादियत की बुनियाद पर, हक़ खुद इरादियत की बुनियाद आप अपने जिद्दोजहद करें जो जहां बैठा हो। वरना अगर आप ये दोबारा से गुलाब सिंह को हीरो और हरी सिंह को हीरो फलां को बनाने की कोशिश करेंगे, इसके अंदर देखें जी, मेरे ख्याल में आप जो है वो बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं जिनका कोई रियलिटी का कोई ताल्लुक नहीं। हरी सिंह और गुलाब सिंह कैसे हीरो हो गए? जब हम ये कहते हैं कि वो तो इस इलाके के बादशाह थे, महाराजे थे, तो वो किसी के आज के जमाने में कैसे हीरो होंगे? दूसरी बात ये है कि जब आप जम्मू की 1 करोड़ 10 लाख आबादी को ये कह रहे हैं कि उनसे आपका ताल्लुक ही कोई नहीं है, तो फिर आप अपने गांव में अपनी रियासत बना रहे हैं जहां आप रहते हैं। पुंछ तो बहुत बड़ा है, इसकी तो 16 लाख आबादी है, उसमें से 15-20 हजार बंदे जो आपके अफगानी हैं उनकी आप अलग गुम बना रहे हैं। बात ये है कि ये आप इंतशार फैला रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि जो जिस जगह की ज़बान बोलता है, जहां पैदा होता है, उसकी कौमियत वही होती है। नस्ल तो किसी की इंसान की जो है वो कोई नस्ल तो ऐसी नहीं। तो अफगानी तो खुद अपने आप को यही नस्ल कहते हैं जो इंडियन, पाकिस्तान या ईरानियों की, उनकी कोई नस्ल आसमान से तो नहीं उतरी। दूसरी बात यह है कि इसी अमृतसर ट्रीटी की बुनियाद पर, जिसको आप जागीर कहते हैं, अगर ये जागीर है तो जागीरों के हक़ खुद इरादियत नहीं होते हैं। जागीरें लोग बेचते हैं और खरीदते हैं, तो फिर तो आपको कोई हक़ खुद इरादियत नहीं है, फिर तो आपको कोई राइट्स नहीं मिल सकते। तो अगर आप इसको जागीर तस्लीम करते हैं तो फिर इसका फैसला हो चुका है। हरी सिंह अपनी जागीर बेच के चला गया 1947 में, और आप इधर पुंछ के पहाड़ों पे बैठ कर मैं और आप जो मर्जी गाने गाते रहे। बिल्कुल ठीक है, गाने गाते रहे। जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में आने के लिए आपका। सरदार अनवर साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, और हलीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम आपने देखा, आप अपनी राय हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।